بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني سبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ تو بزرگوں، بہت بڑی محنت بہت سادے انداز میں دیا، بڑی محنت دیا۔ اس محنت میں دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے۔ جس محنت نے گرتی امت کو سنبھالا دے دیا، اس محنت نے گرتی امت کو سہارا دیا۔ ہاں، لٹ چکی تھی امت، اللہ نے اس محنت کے راستے سے پھر سے امت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ہاں، ورنہ دین سے بہت دور جا چکے تھے، امت یہ سطح پر چلی گئی تھی، کلمے کے بول بھی بھول گئے تھے۔ آج بھی یہ حال ہے بہت لوگوں کا۔ اب ایک آدمی کو لے کے بیٹھے تھے، اسلام آباد کا ہے، یہاں پر آئے، 3 مہینے یہاں رہوں گا برف میں۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بچے وہاں پر ہیں، میں یہاں رہوں گا۔ ساتھی کو بولا اس کو لے کے بیٹھ، تھوڑی دیر بات کر۔ مسلمان ہے، رونے کی بات ہے، درود شریف بھی نہیں جانتا تھا۔ یا اللہ، ہم کلمے کے بول بھی بھول گئے۔ پہلی جماعت بنا کر تھانہ بھون بھیجی تھی، تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس، اور یوں کہا تھا ان لوگوں سے ادھر جاؤ گے نا، بڑے بزرگ یہاں پر، بڑے علم کا سمندر ہے ماشاءاللہ، بہت اللہ نے علم دیا ہے، بڑا نوازا ہے، ان کی تشکیل مت کرنا، محنت کرنا، ان کو کارگزاری سنانا، تو کارگزاری کا اثر پڑے گا۔ وہ جماعت گئی تو پوچھا تھانوی رحمۃ اللہ نے، کون ہو؟ مولوی الیاس نے بھیجا ہے جماعت۔ اس زمانے میں تو یہ سب ترتیبیں 6 نمبر اور یہ سب باتیں نہیں تھی، وہ تو موٹی موٹی باتیں جماعتیں شروع میں جو نکلتی تھی، امت کلمہ بھول چکی تھی، تو کیا کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، بھائی صاحب تیرا کلمہ سنا، ہمارا کلمہ سن، اتنا ہی ہوتا تھا، اور کلمہ رٹاتے تھے، کلمہ بھول گئی تھی امت، صرف اتنا کام تھا، کلمہ سنا، ہمارا کلمہ سن۔ تو پہنچی تو پوچھا کون لوگ ہیں؟ حضرت مولیہ صاحب نے جماعت بھیجا ہے۔ اچھا، کیا کرتے؟ حضرت نکلتے، محنت کرتے، کلمہ صحیح کرتے، ہمارا کلمہ بھی صحیح کرتے، لوگوں کا کلمہ بھی صحیح کرتے، اپنے رشتہ دار کو لگایا ان کے ساتھ میں، ان کی خدمت بھی کرو، ان کی نصرت بھی کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور ساتھ میں جاؤ دیکھو کیا کام کرتے، اپنے رشتہ دار کو ساتھ میں لگایا، جہاں سے پوری دنیا کو علم سپلائی ہو رہا ہے، علم کا سمندر کہلے جاتے اس زمانے میں، تھانوی رحمۃ اللہ، علم کا سمندر ہے، وہاں سے پوری دنیا کو علم سپلائی ہو رہا ہے۔ جب وہاں نکلے خانقاہ کے باہر، تو خانقاہ کے باہر پان والا بیٹھ کے ایسا پان لگا رہا تھا، تو جماعت اس کے پاس گئی اور سادے انداز میں، ہمارا کلمہ سن اور تیرا کلمہ سنا۔ اس نے سادے انداز میں کلمہ پڑھا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو پان والا ایسا منہ دیکھتا رہ گیا، کہتا ہے بھائی میں کلمہ نہیں جانتا، میرے کو کلمہ پڑھاؤ۔ ہم لوگ ایک علاقے میں راجستھان میں کام کر رہے تھے، یہ اجمیر کا علاقہ ہے، کہاں دور کی باتیں کریں گے، 16 لاکھ آدمی مرتد پڑے۔ ہم اجمیر جاتے، یہاں سے چکر کھا کے واپس آتے، ایک مرتبہ میرے ساتھ چلو بتاتا ہوں اجمیر کس کو بولتے ہیں۔ پوری ایسی اطراف کی آبادی ہے، درگاہ کے اطراف کی 600 گاؤں ہے، 16 لاکھ کی آبادی مرتد پڑی ہے۔ 3 باتیں ہیں صرف مسلمان ہونے ان کے پاس، یہ آپ جا کے کبھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اجمیر میں، کبھی اطراف میں چلے آنا، 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کہلاتے، ذبح کر کے کھاتے، ختنہ کرتے اور دفن کرتے، بس۔ نام پوچھو تو نام بتاتے، بیٹھتے نا ایسا، کبھی اٹھا کے لے کر آؤ، مسجد تو ہے نہیں، 200 مسجدیں بنائے، دھیرے دھیرے کرتے کرتے لے کر آؤ مجمع کو، کبھی اٹھا کر، کیا نام تیرا؟ میرا نام موہن، اللہ موہن بھائی کو برکت دے، اللہ شنکر بھائی کو برکت دے، اللہ گوپال بھائی کو برکت دے، اللہ اوم پرکاش کو برکت دے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک سے ملاقات کے لیے گئے تو باہر اسے گھر کے باہر وہ برآمدہ بنا ہوتا نا، وارنڈا ایسا بنا لیتا باہر، ادھر ایک بڈھا بیٹھا تھا، موٹا ایسا چشمہ آنکھ پہ، وہ دھوتی ایسی لگا کے اندر پہن کے بیٹھا تھا، ہاتھ پہ بڑا ڈنڈا تھا اس کے، موٹا چشمہ، ایسی بیڑی پی رہا تھا، بڈھا آدمی تھا، 70-80 سال کی عمر تھی، بیڑی پی رہا تھا۔ وہ اندر دیکھنے کے لیے گیا، بولا میں دیکھ کے آتا ہوں ساتھی ہے کہ نہیں، ملاقات کر لیتا ہوں۔ وہ اندر دیکھنے کے لیے گیا تو میں جا کے وہ بڑے میاں کے پاس بیٹھ گیا، کسی اور کی بات نہیں سنا رہا، میری سنا، بڑے میاں کے پاس بیٹھ گیا، اے چچا ہم مسلمان ہیں نا؟
ہاں ہاں بیٹا ہم مسلمان ہیں، ایسا کہا۔ ہم سب نے کلمہ پڑھے نا چاچا، لا الہ۔ اب جس کو آتا ہے نا وہ سامنے پڑھتا ہے، ہم ایسا پوچھتے تو نہیں کسی کو کلمہ آتا ہے؟ بھائی صاحب ہم نے کلمہ پڑھے نا لا الہ، تو ایسا منہ دیکھا اس نے، ارے چاچا کلمہ پڑھے نا، چپ ایسے۔ میں دل میں سوچا حضور فرماتے تھے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے گا نا اللہ کبھی نہ کبھی جہنم کی آگ سے، ارے بولو حدیث میں ہے، جنت میں چلے گئے، جہنم بھی جہنم میں چلے گئے۔ کتنے برسوں رہیں گے جنت میں، کتنے برسوں جہنم میں رہیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ برسوں کے بعد میں اللہ فرشتوں کو جنت میں بھیجیں گے، جا جنت میں جا، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہونا اس کو نکال کے لے کر آ جہنم سے، جہنم میں بھیجیں گے اس کو، جا نکال کے لے کر آ۔ اس کو ایک نہر میں غوطہ گلائیں گے، پاک صاف کریں گے، جنت میں ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ زندگی میں جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا نا اس کو بھی نکال کے لا۔ زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا اس کو بھی اللہ جہنم سے نکالے گی، جنت میں ڈالیں گے۔ جب یہ منظر کافر دیکھے گا نا اس وقت افسوس کرے گا، یا اللہ ایک مرتبہ زندگی کو کلمہ پڑھا اس کو بھی نکالا جہنم سے، جنت میں ڈال دیا، کاش میں بھی زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اچھا تھا، یا اللہ۔ اس کے بعد میں کبھی کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا، ان کو نکالے گا یا ڈالیں گے۔ وہ جو آخر میں جائے گا نا جنت میں، زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا، وہ جو آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا، جنت میں ایسے گریڈ ہو گئے، ایسا اوپر نیچے ہو گئے، اس کی تھوڑی اور اوپر، اس کی اور اوپر، اس کی اور اوپر، اس نے تھوڑے اور عمل زیادہ کیا اوپر چلا، وہ اس کے اوپر چلا، ایسے گریڈیشن ہو گئے۔ سب سے نیچے والا جو آخر میں جنتی جائے گا نا، جو اس کی حدیث شریف کے مفہوم میں اس کی جنت ہے، سب سے لاسٹ جنتی، اس کے بعد میں جنت میں کوئی نہیں جائے گا، وہ جنتی کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہو۔ تو میں دل میں سوچا مسلمان ہے، اس کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھا دوں، کبھی نہ کبھی اللہ اس کو جہنم سے ضرور نکالے گے، ہو سکتا ہے اللہ سیدھا بھیج دے، یا ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اللہ نکال کے جنت میں ڈالے۔ بولا چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے۔ بولا اچھا پڑھا، بولا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کوشش کیا بڑے میاں نے بڑی دیر تک پڑھنے کی، بڑی دیر تک 5 10 منٹ 15 منٹ کوشش کیا، چچا پڑھو لا الہ، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنی دیر کوشش کے بعد میں ایسے بیڑی پیتے پیتے ایسے یوں پٹکا، ایسے بیڑی پیسے بلایا، بولا جا جانے دے بیٹا، جو میرا ہونے کا ہوگا دیکھنے دے، جو مرنے کے بعد دیکھ لیں گے، ایسا بول کے چلا گیا۔ تو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں پڑھ سکتا، اندر سے پکڑ لیا کسی۔ امت اس سطح پر چلی گئی ہے، اب چلے پھرے امت میں تو پتا چلے گا کہ امت مسجد سے کتنی دور ہے، اللہ کے گھر سے کتنی دور ہے، اللہ سے تعلق کتنا کمزور ہے، حضور کی زندگی سے کتنی دور ہے۔ کبھی پھریں گے تو پتا چلے گا کہاں کہاں چلی گئی امت۔ یہ کام دیا نا پھرنے والا، عمومی پھرو، اسی لیے کہتے ہیں روز پھرو اور جاؤ کھوئی امت کو تلاش کر کے آؤ۔ تبلیغ ہے کیا؟ کھو گئی حضور کی امت، تلاش کیا جا رہا ہے محنت سے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں تبلیغ والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانے والا امت کو نکالنے کے لیے۔ کس کے پاس فرصت جائے گا اڈوں میں نکالنے کے لیے حضور کی امت؟ ہے کسی کے پاس فرصت؟ بتاؤ کون سی تنظیم ہے، کون سی تحریک ہے، کون سا کام ہے دین کا جو جاتا ہے گڈھوں میں سے نکالنے کے حضور کی امت؟ ہم کام کو ابھی تک سمجھے ہی نہیں، کام کی بصیرت ہی نہیں ہمارے پاس۔ آدمی اپنا مال بیچتا ہے نا دکانداری میں، وہ مال پر بصیرت ہوتی ہے اس کو کہ میرا مال سب سے اونچا ہے، میرا مال سب سے اچھا ہے، یہ بصیرت اس کو مال بیچنے پر میں نے اس کو ٹھوکا دی ہو، وہ ٹھوک کے گرا کے سامنے کہتا ہے میرا بہت اونچا مال ہے، آپ یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، زبردست مال ہے۔ یہ بصیرت ہم کو تھی پہلے کام پر، آج یہ بصیرت ہماری کمزور ہو گئی۔ جب آدمی کے مال پر بصیرت کم ہو جائے نا تو آدمی اپنا مال بیچ نہیں سکتا ہے۔ ہم خود ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام میں کوئی بچا نہیں، ہم کو جانا پڑے گا یہاں، ہاں نا اعمال دعوت، اعمال نبوت ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں بتاتا ہوں، میری نہیں بتاتا ہوں۔ جس کو بحث کرنا ہے بعد میں میرے سے بحث کر سکتا ہے، اکیلے میں سب باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب بزرگوں کی باتیں بتاتا ہوں۔ یوں کہا کرتے تھے معالیہ صاحب، اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اور اعمال نبوت میں تربیت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ ہر عمل دعوت میں مہر لگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعمال نبوت ہے، اور اعمال نبوت میں بہت طاقت ہے۔ ہم کو نظر نہیں آتی اس میں طاقت، ہماری بصیرت کمزور ہو گئی ہے، ورنہ گرتی امت کو سہارا دے دیا، حیران ہو چکی تھی امت، اس کو سنبھالا دیا، گرتی امت کو سہارا دیا، سنبھالا دیا حضور کے کام میں۔ اس لیے رویا کرتے معالیہ صاحب، اللہ ایسا کوئی کام دینا، عمومی کام دینا جس سے پوری امت کا عمومی بھلا ہو،
कौन से काम से उमूमी भला हुआ? इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में, उमूमी काम, और इतनी बड़ी उमूमी उम्मत को इतना बड़ा नफा हुआ। सहाबा के ज़माने के बाद में इतने बरसों सदियां गुजरी, ये काम के सिवा इतना बड़ा काम कहीं पूरी दुनिया में हुआ नहीं। पहले शुरू में मदरसा चलाया मौलिया साहब ने, बहुत ज़माने तक मदरसा चलाया। फिर बाद में ऐसा सोचते लगे, अल्लाह जिंदगी मदरसे में गुजार दिया, कितने लोगों का आखिरत का मसला हल होगा? 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, कितने की आखिरत बनेगी? अल्लाह ऐसा कोई काम देना जिससे पूरी उम्मत को उमूमी नफा हो जाए। खानका का जमाना था, खानका चलाई। बड़े पीर थे मौलिया साहब, कोई मामूली बात नहीं थी मौलिया साहब की, बड़े पीरों में थे। वो वाकया तो लिखा है भी किताबों में, मंजूर नमानी साहब ने लिखा है। एक मारवाड़ी था, मारवाड़ी, ये लिखा भी है। अब मौलिया साहब का क्या ताल्लुक था और कितने बड़े पीर थे, ये अब तो सोच भी नहीं सकते। एक मारवाड़ी था, उसकी जवान बच्ची, उसके ऊपर कुछ असरात हो गए थे, और ऐसे असरात हुए अल्लाह बेहतर जानता है। वो पूरी मादरजात नंगी रहती थी, वो कभी कपड़े पहनती ही नहीं थी। वह बड़ा पैसे वाला आदमी था, उसने एक टांगा बनाया था, वहीं उसको लेके आता था बंद करके, उसको छुपा के घर में कमरे में रखता था। इसके पास गया, उसके पास गया, यहां गया, वहां गया, कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ। इसकी बच्ची को कोई बदल नहीं सका, इलाज नहीं हो सका, कहां कहां फिरा। किसी ने कहा यहां चले जाओ, किसी ने कहा वो दरगाह पे चले जाओ, किसी ने कहा पीर बाबा के पास चले जाओ, किसी ने कहा उसके पास चले जाओ। सब तरफ फिरते फिरते पूरा हिंदुस्तान फिरा, कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ। किसी ने भेजा था निजामुद्दीन का औलिया रहमतुल्लाह की दरगाह है, वहां चले जाओ। वहां गया, वापस आया तो कुछ भी नहीं। टांगे में बैठा, बच्ची को बिठाया, और जाते जाते दिल में ऐसा सोचा, पूरा हिंदुस्तान फिर गया हूं, मेरी बच्ची का इलाज कहीं होता नहीं है, और इस बच्ची ने मेरे को कहीं मुंह दिखाने लायक रखा नहीं। पूरी मादरजात नंगी रहती है, जवान बच्ची में कहीं मुंह दिखाने के लायक का नहीं बचा। दिल में ऐसा सोचा, इसको भी मार डालता हूं, मैं भी मर जाता हूं, मसला खत्म हो जाएगा। वो टांगे बैठा ये नीयत से जाने के लिए कि बस इसको मार के मैं भी अपने आप को मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, मसला खत्म होगा, इसका इलाज कहीं नहीं होता। वो टांगे वाला इसको देखा तो बहुत हैरान था। टांगे वाले ने पूछा, क्या बात है सेठ जी, क्या बात है, क्या हुआ? कहले क्या बताऊं भाई, छोड़ जाने दे। अरे नहीं बताओ फिर, कैसा ऐसा मसला मेरी बच्ची का है। कहा भाई यहाँ एक आदमी है, बहुत सादा आदमी है, यहाँ रहता है ये मस्जिद में, इलियास नाम है, मौली इलियास नाम है, सादा आदमी, बहुत सादा आदमी, दुबला, बहुत दुबले पतले थे, छोटे कद के थे, जबान में लुकनत थी मौ इलियास साहब। क्या अल्लाह काम लिया मेरे दोस्तों, हम सोच ही सकते। उम्मत को समझाया, जिसकी जबान में लुकनत है, बात क्या करते थे मौ इलियास साहब, वो लोगों की समझ में नहीं आता था। ऐसे आदमी से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया, हमको समझाया बातों का काम नहीं है, मेहनत का काम है। वो आदमी बात, लेकिन अंदर का दर्द था, उम्मत की फिक्र थी, उम्मत की बेचैनी थी, उम्मत के लिए रोना था, उम्मत के लिए कुड़ना था, उम्मत के लिए आहें थी। इसलिए कहा करते थे, हमारी मेहनत वहां की नहीं है, हमारी मेहनत आह की है। मौला साहब कहते थे, हमारी मेहनत अम्र बिल मारूफ की है, नहीं अनिल मुनकर की नहीं है। हमारी मेहनत जान की है, हमारी मेहनत माल की नहीं है, माल का कहीं तकाजा हमारे पास। हमारी मेहनत दिल की है, हमारी मेहनत दिमाग की नहीं है। सोचने का प्लानिंग नहीं थी तबलीग में, दिल था जिसका ताल्लुक अल्लाह से था। आहें थी वो दिल में जो पूरी दुनिया के ऊपर असर करती थी। एक मरतबा बड़े मजमे में बात किया, मौलवी साहब की बात थी, बड़े मजमे में बात हुई, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, दुनिया के एतबार से पढ़े लिखे भी और उलमा भी बैठे, मंजूर नमानी साहब रहमतुल्लाह बैठे होते, उन्होंने लिखा है इस वाक़े को। बड़ा मजमा बैठा है पढ़े लिखों का, समझदारों का। मौला इलियास साहब ने काम समझाया, देखो अल्लाह ने ये काम खोला है, देखो अल्लाह ने ये काम दिया है, बड़ा काम दिया, पूरी उम्मत का नफा होगा, ऐसा काम पूरी दुनिया में फैलेगा, कोई जगह नहीं बची जा नहीं जाएगी, सब तरफ जाएंगे, हर तरफ हुजूर का दीन जिंदा होगा, यूं होगा, यूं होगा। पूरा काम समझाया, और काम समझाने के बाद में मजमे की तश्कील की। बोलो मेरी मेहनत के लिए 4 महीना कौन देगा? अब जबान में लुकनत थी, क्या बात किया, किसी ने मजमे में समझा ही नहीं मौला इलियास साहब ने क्या बात किया। बोलो 4 महीना मेरी मेहनत को कौन देगा, बोलो 4 महीना मेरी मेहनत को कौन देगा। एक नहीं खड़ा मजमे में, पीछे कुछ सीधे किस्म के देहाती बैठे हुए थे, उसमें से एक देहाती खड़ा हुआ, मौलवी साहब तुम्हारी मेहनत को मैं 4 महीना दूंगा। वहां मंजूर नमानी साहब रहमतुल्लाह पास बैठे हुए थे, उन्होंने उसको पूछा, देहाती को, मेवाती को, ए देहाती अनाड़ी मेवाती, हम बैठे, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, ये उलमा बैठे, इनकी समझ में कुछ नहीं आया, ये मौलवी साहब ने क्या कहा, तेरी समझ में क्या आया, इसके काम को 4 महीने देने तैयार हो गया, कुछ तो समझा होगा। उसने वो सादे अंदाज से कहा, मौलवी साहब मैं भी कुछ नहीं कहा, ये मौलवी साहब ने क्या कहा है, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया।
اس نے کیا کہا میں کچھ نہیں سمجھا، لیکن ہاں اتنا سمجھا ہوں جتنا درد سے یہ 4 مہینے مانگتا ہے نا، بولو 4 مہینے، بولو 4 مہینے کون دے گا، اتنا درد سے یہ مانگتا ہے، اگر اس کو نہیں دوں گا تو یہ مر جائے گا ادھر. اس کے اندر کی بے چینی کھڑا کرتی ہے مجھ کو. کہا یا اللہ، بے چینی کی کام تھا تبلیغ کا، اور وہ بے چینی پیدا ہوتی تھی پھرنے سے. یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی پھاڑنے سے نہیں پیدا ہوتی بے چینی، اندر کی بے چینی تو اندر پھرے گی. امت کے احوال کو دیکھیں گے نا تب سمجھ میں آئے گا امت کیا حال میں زندگی گزارے گی. ہاں، جو پھرے گا اس کو پتا ہے امت کیا سطح پر چلی گئی. ورنہ یہاں بیٹھ کے باتیں تو پوری دنیا کو کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ درد کہاں سے لائیں گے، وہ غم کہاں سے لائیں گے، وہ بے چینی کہاں سے لائیں گے، وہ آئیں کہاں سے لائیں گے؟ جب امت کو دیکھیں گے تو آئیں سمجھ میں آئے گی. ہاں، امت کو سال میں دیکھا نہیں، پیپر میں ہیڈ لائن میں دیا. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک پیپر میں ہیڈ لائن میں دیا فلاں جگہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 200 آدمی مر گئے، جگہ پہ ختم ہو گئے، 400-500 زخمی ہو گئے، ہاتھ کٹا، پیر کٹا، یوں ہوا یوں ہوا. ایک آدمی صبح کا ٹائم تھا، ناشتے کے ٹائم پہ پیپر پڑھا کرتے نا، جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ کے پلندے کو پیپر کہتے ہیں. میڈیا کیا ہے؟ 99% جھوٹ، اس کو میڈیا کہیں گے. 99% جھوٹ، اس کو پیپر کہیں گے، نیوز پیپر. کل کیا ہوا؟ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے. سچ تو مشکل سے 1% اس میں ہوتا ہے. سچی کتاب قرآن اس کو چھوڑ دیا امت نے، اور جھوٹ کے پلندے سے صبح کرتی ہے مسلمان کی امت. ہماری صبح جو ہوتی ہے نا مسلمانوں کی، جھوٹ کے پلندے سے ہوتی ہے. وہ صبح چائے کے پیپر ہاتھ میں ہے، چائے کا پیالہ ایسا ہاتھ میں، ایسے چائے پیتے جا رہا ہے، دیکھو او ہو 200 آدمی مر گئے، فلاں جگہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 400-500 زخمی ہو گئے، ہاتھ کٹا، پیر کٹا، یوں زخمی ہوا. ارے رے 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 بیچارے. احساس ہوا؟ تھوڑا انسان ہے، تھوڑا تو احساس ہوگا. یہ تھوڑا سا وقتی احساس ہوا، ایسے جیسے پیپر پھرایا وہ احساس، ارے بولو، ختم. 2-4 منٹ کا احساس ہوا، احساس ختم. ایک آدمی وہ ایکسیڈنٹ کے اسپاٹ پر موجود ہے اور اس نے آنکھوں سے دیکھا 200 ختم ہوئے، 400-500 زخمی ہوئے، ہاتھ کٹا، پیر کٹا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اس آدمی کو پوچھو بھائی صاحب کیا ہوا؟ بھائی میں تم کو بتا نہیں سکتا یار، قیامت کا منظر تھا، بتا نہیں سکتا ہوں. میں سویا نہیں کتنی راتیں، میں کھانا نہیں کھایا، میں تم کو کیا بتاؤں بھائی. ابھی بھی یاد آتا ہے رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. ارے اللہ، کوئی 5 سال کے بعد میں پوچھے نا کیا ہوا تھا، اس کا زخم تازہ ہو جاتا ہے. بھائی کیا بتاؤں، میں نے وہ چیز دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا تم کو، آنکھوں سے ٹپ 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 ٹپ. اسی لیے مولانا صاحب کہا کرتے تھے ہماری محنت تو رانڈ کا رونا ہے. کسی نے پوچھا حضرت کیا مطلب رانڈ کے رونے سے؟ کہ لگے ایک عورت کے سامنے اس کا شوہر، اس کا گھر، اس کے بال بچے، اس کا جو تھا سب لوٹ گیا. وہ کھڑے کھڑے عورت دیکھ رہی، سب لوٹ گیا. اس عورت سے جا کے پوچھو بہن کیا ہوا، وہ بیان کرے گی، وہ بیان کرے گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، میرا سب لوٹ گیا، میں برباد ہو گئی، بیان کرے گی. ارے وہ تو ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو گرائے گی، وہ خود بھی روئے گی، سب کو رلائے گی. 5 سال کے بعد پوچھے گا تو زخم تازہ ہو جائے گا، پھر رونا شروع کی، میں لوٹ گئی، میں لوٹ گئی، میں لوٹ گئی. یوں کہا کرتے تھے حضور کی امت لوٹ گئی. بیانوں سے اس لوٹی امت کو زندہ کرنا چاہتے. ہر آدمی اپنے یوٹیوب پہ چینل چلا رہا ہے، کتنے بیانوں میں میرا اندر سے خون جل جاتا ہے. بیانوں میں سامنے اتنے بڑے بڑے کیمرے لگے رہتے اور کیمرے میں دھواں دار تقریر ہوتی ہے. اس سے دین زندہ ہوگا پوری دنیا میں، معلومات بڑھے گی، دین نہیں زندہ ہوگا. معلومات بہت ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، اب جا کے ملو لوگوں کے پاس، ہر آدمی بحث کرنے لگ گیا ہے. میں سب جانتا ہوں، میرے پاس کیا ہے وہاں جاؤ، سب جانتا ہے، زندگی میں عمل نہیں ہے. یوٹیوب کھولتا ہے سب باتیں، مفتی بنا لیا گوگل کو، ایوری تھنگ آن گوگل. آپ گوگل سے پوچھو مسٹر گوگل یہ فتوے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مسٹر گوگل جواب دیتا ہے. یہودی دین سکھائے گا ہم کو؟ ہے نہیں ہمارے پاس مسجدیں، ہے نہیں ہمارے پاس علماء دین سیکھنے کے لیے، یہودی دین سکھائے گا ہم؟ کون سے راستہ پکڑ لی امت جا کے، لوٹ گئے حضور کی امت. اب پھرے تو صحیح بازار میں تو سمجھ میں آئے گا. تو اس کی تو تشکیل کی وہ ٹانگے والے نے. ارے وہ سیٹھ جی ایک مرتبہ جا کے دیکھو، بہت سادہ آدمی ہے،
آپ جا کے بتا تو دو. اتنی تشکیل کی اور سوچنے لگا, مارواڑی تھا دل میں سے سوچنے لگا پوری ہندوستان پھرا ہوں, میری بچی کا کہیں علاج نہیں ہوتا, چلیے کہتا تو آخری مرتبہ جا کے دکھا کے آتا ہوں. کیا ٹانگا پھرا, چل لے لے وہاں لے لے. جیسا ٹانگا پھرایا حضرت الیاس صاحب کے قریب آنے لگا, اس بچی کو ایسے نیند میں سے ہوش آتا نا, ایسے ہوش آیا. اپنی دیکھتی ہے, اس کے باپ سے کہتی ہے میرے کپڑے. یا اللہ, مارواڑی حیران ہو گیا, اچھے اچھے تھک گئے, میری بچی کو کپڑے نہیں پہنا سکے, یہ کون ہے, اس کے بعد پلٹ کے جا رہا ہے تو یہ حال ہے. یا اللہ, بڑے پیر سے ہم کو نہیں پتا, ہم ہمارے بزرگوں کی سادگی سے دھوکہ کھا گئے. ہم چمک دھمک دیکھتے دنیا میں, ارے دین کے اندر بھی چمک دھمک دیکھنے کے لیے تیار ہے. ارے ماشاءاللہ یہ چمکتا ہے, ماشاءاللہ زبردست ہوگا. ہم کو نہیں پتا کون سی گودڑی میں کون سا اللہ کا لال ہے, کون اللہ کے دین کے لیے پڑتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سادے انداز میں بیٹھے ہوتے. تبلیغ سادی ہے, بزرگ بھی سادے, 6 نمبر سادے, فضائل اعمال سادے, ہمارے بزرگ بھی بہت سادے, ان کی سادگی سے دھوکہ کھا رہے ہم لوگ. کہیں یہاں تاک جا کی ضرورت ہی نہیں ہم کو. جو بولا کرتے ہیں, میری بات نہیں سنا تھا, مولانا سعید خان صاحب بولا کرتے تھے, ملے گا ملفوظات میں مولانا سعید خان صاحب کا, جو کہا کرتے ہیں گھوڑے کی آنکھ پہ ایسی پٹی باندھی جاتی ہے. کیوں؟ کہ پٹی باندھے گے نا گھوڑا سیدھا سیدھا چلے گا. اگر آنکھ پہ پٹی نہیں ہوگی, یہاں وہاں دیکھے گا نا, ٹانگے میں ہوتا ہے نا, ٹانگے میں گھوڑا باندھتے, اگر یہاں وہاں دیکھے گا تو بدکے گا, چل نہیں سکے گا. یوں کہا کرتے تھے مولانا سعید خان صاحب, ملفوظ نام سے کہتا ہوں, کتاب میں پڑھ سکتا ہے. مولانا سعید خان صاحب کہا کرتے تھے تبلیغ میں چلنا ہے, آنکھ پہ پٹی باندھو, موت تک سیدھا سیدھا چلے گا. پٹی نہیں ہوگی, یہاں وہاں دیکھے گا, بدکے گا, تبلیغ کے باہر ہو جائے گا. ہماری محنت یکسوئی جاتی ہے, وہ چلی گئی دولت ہے ہمارے پاس, بصیرت گئی, یکسوئی گئی, استخلاص گیا. استخلاص کس کو کہتے ہیں؟ صرف کام کے ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے, سب دین کے کام اچھے ہیں ماشاءاللہ, یہ دھوکہ نہیں کھانا, سب اچھے ہیں ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے, ہمارے بدلے کا کام وہ کرتے, اللہ اور برکت دے, یہ بھی بہت اچھا, وہ بھی بہت اچھا, آپ کا کام بھی بہت اچھا, آپ کی محنت بھی بہت اچھی, پوری دنیا کی واہ 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 واہ. ہم کبھی مخالفت کسی کی نہیں کرتے, سب کی واہ واہ کرتے, سب بہت اچھے. لیکن بھائی صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تو صرف تبلیغ کا ہوں. اس کو استخلاص کہتے ہیں. کہاں چلا گیا ہمارے پاس سے, ہم مخالفت نہیں کریں گے کسی کی. ہاں, یکسوئی کس کو کہتے ہیں؟ ہم مولانا صاحب کے زمانے میں 2 آدمی مولانا صاحب کے تعلقات والے تھے, 2 آدمی, ایک بڑے سیٹ تھے اور ان کے پاس منشی جی کام کرتے تھے. زمانہ گزر گیا, منشی جی کو کام کرتے کرتے بڑھاپے کی حالت میں آ گئے. بڑھاپے کی حالت میں وہ سیٹ صاحب نے منشی جی کو کام سے نکال دیا. اب وہ دل میں سوچنے لگے بڑھاپا ہو گیا ہے, یہ حالت میں انہوں نے کام سے نکالا, دوسرا کون مجھ کو یہ عمر میں کام پہ رکھے گا. وہ مولانا صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت انہوں نے مجھ کو کام سے نکال دیا, یہ عمر میں نکالا, اب میں کہاں جاؤں دوسری جگہ کام ڈھونڈنے کے لیے. کیا میری ایمانداری میں کوئی مسئلہ ہوا یا اور کوئی چیز میں مسئلہ ہوا؟ آپ سے تعلق ہے ان کے, آپ ذرا پوچھو نا کیوں نکالا انہوں نے مجھ کو کام سے. حضرت مولانا صاحب نے ان کو بلایا, سیٹ صاحب کو, وہ بھی آیا کرتے ہیں مولانا صاحب کے پاس, کہنے لگے یہ منشی جی کو کام سے کیوں نکالا, پوری زندگی تمہاری خدمت کی ہے, اب بڑھاپے میں تم نے کام سے نکال دیا, کہاں جائیں گے کام ڈھونڈنے کے لیے, کیوں نکالا, کیوں, کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ کہنے لگے نا حضرت, بہت ایماندار آدمی, بہت اچھا آدمی, بہت ایماندار, جیسے ایماندار آدمی نہیں ملے گا, زبردست آدمی, کام میں بھی ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, ایماندار, تو پھر نکالا کیوں مولانا صاحب, کیوں نکالا؟ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے حضرت, انہوں نے اپنے بچے کو ایک دکان کر کے دے دی ہے. تو کیا ہوا دکان کر کے دی؟ کہا بات اصل میں یہ تھی حضرت, پہلے وہ صرف میرے تھے, ابھی دکان بچے کی ہو گئی, آدھا ذہن وہاں چلا گیا, آدھا ذہن میرے پاس ٹک گیا. میں تو چاہتا ہوں ایک آدمی پورا میرے ذہن کا میرے پاس ہو, آدھے والے میں مجھ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ سنا تو مولانا صاحب کہنے لگے واہ 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 واہ, تو نے تبلیغ کا اصول مجھ کو سکھا دیا. کہا یا اللہ, ہاں, فکرے بٹے تو کیا کام اللہ لیں گے اس سے, اور فکریں ہماری بٹی ہوئی ہے, ہمارا ذہن یہاں وہاں پھر رہا ہے, ہم کو کچھ ہوش نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کی باتیں ہم کو پتہ ہی نہیں, ہمارے بزرگوں کی باتیں کیا ہے. ہم تو نئے زمانے کی ماڈرن تبلیغ لے کے چل رہے, ہمارے بزرگوں کی تبلیغ اور تھی, ہماری تبلیغ اور ہے. ان کی فکریں, ان کی محنت اور تھی, ان کا غم اور تھا, ہمارا کچھ اور ہو گیا. اب وہ گئی جیسا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے لا کر اس بچی کو بٹھایا نا, کچھ بھی نہیں کیا, ایسا بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے, یوں ایسا پھونک پھونک مارا, حق صاحب ہو گیا. ایسے پیر تھے, زمانے تک کے خان کا چلائے مولانا الیاس صاحب نے,
لیکن پھر اللہ سے مانگنا شروع کیا, اللہ اگر اس میں زندگی گزار دیا 100 200 1000 2000 5000 10,000 کا مسئلہ دنیا آخرت کا حل ہوگا, اللہ ایسا کو کام دے دینا جس سے امت کو عمومی بھلا ہو جائے, عمومی نفع ہو جائے, ایسا کو کام دینا. تو 26 سال رونے کے بعد میں اللہ نے کام دیا. 1-2 مہینہ سال 2 سال ہونے کے بعد نہیں ملا, 26 سال ہوتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے گھر میں ایسے رات کو یوں چلا کرتے تھے, یہاں سے لے کر وہاں تک, وہاں سے لے کر یہاں تک, پوری رات چلتے تھے اور رویا کرتے تھے. ایک شعر پڑھا کرتے تھے, کسی کی شب وصل رو کے کٹے, کسی کی شب ہجر سو کے کٹے, میری شب یہ کیسی شب ہے یا الہی, نہ رو کے کٹے نہ سو کے کٹے. یا اللہ. بیوی نے ایک مرتبہ پوچھا کیا ہو گیا تم کو, کوئی تکلیف ہو گئی, نقصان ہو گیا, کاروبار میں نقصان ہوا, بچے کیا ہوا, کیا رات بھر روتے کیوں تم؟ کہنے لگے اللہ کی بندی تجھ کو بتا دوں گا نا, ایک کے بدلے 2 رونے والے ہو جائیں گے. تجھ کو کیا پتا دل پہ کیا لگا ہے. لگا تھا جھٹکا دل پہ امت کا, ایک بے چینی ایک بے قراری تھی جس کو امت کا غم کہتے ہیں. ہمارے بڑے کھلا کہتے ہیں جس کو چاہیے امت کا غم لینا ہے کہیں پر بھی نہیں ملے گا سوائے اللہ کے راستے کی ٹھوکروں کے. امت کا غم کہیں مل نہیں سکتا. امت کا غم کس کو کہتے ہیں؟ جب پھرے گا نا امت کے حال دے گا تب پتہ چلے گا. میں کہاں دور کی بات کرتا ہوں, ایک کارگزاری سناتا ہوں. ایک کارگزاری, ہم جا رہے تھے آسٹریلیا. ایک بہت پرانے دیندار آدمی, کوئی یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرتا ہوں, دیندار آدمی, بڑے ماشاءاللہ نمازی آدمی, بڑے دیندار آدمی, گھر کے ماشاءاللہ دیندار, خود بھی دیندار, بیوی بھی دیندار. بچہ ان کا چھوڑ کے آسٹریلیا چلا گیا تھا. 28 سال ہو گئے, کوئی باپ سے تعلق بھی نہیں رکھا. وہ زمانے میں اتنا زیادہ موبائل وغیرہ کا چکر نہیں تھا, باپ سے کوئی تعلق نہیں, کوئی خط نہیں, کوئی ملنا جلنا نہیں, کوئی آنا جانا نہیں. 28 سال سے وہاں پڑا تھا اور یہ بہت دیندار. ان کو پتا چلا ہم لوگ جا رہے تو ہمارے پاس آئے تھے, میرے سے ملنے کے لیے آئے. بہت نمازی آدمی, برسوں جانتا تھا. میں نے کہا دیکھ میرا بیٹا وہاں 28 سال سے وہاں پڑا ہے, سڈنی میں رہتا ہے آسٹریلیا میں, کبھی ملاقات ہوئے ذرا ملاقات کر لینا نا. بولا ابا وغیرہ یاد کرتے تیرے کو. اچھا ضرور ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی شان, ہم سڈنی میں تھے. میں نے ایک ساتھی کو ایڈریس بتایا. دیکھو اللہ کا نظام کبھی کبھی ہوتا ہے. ہم وہیں قریب میں تھے, مسجد کے قریب ہی تھا. میں نے ایک ساتھی کو بتایا یہ فلاں ایڈریس یہاں ایک قریب ہے سڈنی میں. بولا یہ قریب ہے, چلو جائیں گے ملاقات کر کے آئیں گے. سکا ہم دونوں پہنچے, ایک ساتھی کو لیا اور میں پہنچ گیا ان کے دروازے پہ. اچھا ان کی پوری فیملی کو جانتا تھا, نام سے جانتا تھا, ان کے بھائیوں کو جانتا تھا. میرے تعلقات تھے, ملاقات تھی, میں جانتا تھا, چہرہ ان کا دیکھتا, والد صاحب کا چہرہ ان کا سب جانتے تھے, بھائیوں کا چہرہ جانتے تھے, سب کو جانتے تھے. ہم لوگ پہنچے اس کے پاس. جیسا اس کے دروازے پہنچے اس نے بتایا دیکھو یہ مکان ہے. میں بیل لگانے کے لیے گیا تو اس نے روک لیا رہبر نے, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, آپ بیل مت دباؤ. کہتا ہے ہی از ناٹ اے مسلم, یہ مسلمان نہیں ہے, ہی از ناٹ اے مسلم. آپ کسی غیر کا بیل دبا دو گے نا پولیس کو بلا لیتے ہو لوگ. ایک مرتبہ بغیر رہبر کے ایک ملک پہ لے گیا ایک ساتھی کو, چل بتاتا ہوں بغیر رہبر کے ملاقات کیسے کریں گے, حضور کی امت کو ڈھونڈ کے آئیں گے. بہت کھو گئی امت, ملتی نہیں, کہاں چلی گئی, ڈھونڈ کے آئیں گے حضور کی امت. بولا دیکھو بھائی ہمارے ملک میں ایسا ہے, آپ کسی کی غلط بیل دبا دیے نا وہ پولیس کو بلا لیتے. ارے بولا چل تو سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر دعا کرتے, اپن ڈھونڈتے جایا حضور کی امت کو ڈھونڈ کے آتے. چل ڈھونڈنے کی جا کے بغیر رہبر کے ملاقات. ہم تو ہمارے یہاں بغیر رہبر کے ملاقات کرتے ہیں. ہمارا رہبر کیا ہے, ہمارا رہبر تو سلام ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام کہتا تو مسافہ کر لیتے. ایسا یوں گھورتا ہے نا, چل بھائی غلط بٹن دب گیا, آگے چلا جا, اور کیا ہے اپنے پاس. اتنا آسان کام ہے ہمارا. اس کو لے گیا, 2 مالے کا ایسا اپارٹمنٹ تھا, 2 فلور چڑھے ہوئے تھے. ایسا اپارٹمنٹ تھا, ایسے سیڑھی تھی چاروں طرف ایسی گول, اور بیچ میں ایسا راستہ اوپر دکھتا تھا ایسا. نیچے گراؤنڈ فلور کا ہم لوگوں نے بیل دبائے. جیسا بیل دبائے تو ایک بوڑھی باہر آئی. میں نے کہا ایکسکیوز می دیر واز اے مسلم اوور ہیئر, ایسا بولا. لال بولے تو بیل میری کیسے دبایا, آئی کال دا پولیس. جو جملہ اس نے کہا تھا بڑھیا نے وہی جملہ کہا. اب یہ جیسا پولیس کا سنا تو یہ میرے کو چھوڑ کے بھاگ گیا. میں اکیلا کھڑا ہو گیا, یا اللہ آئی کال دا پولیس. تو ہمارا کام کیا ہے, ہم مولیا صاحب بولا کرتے تھے ہماری ہار میں ہماری جیت ہے. کیا بولا کرتے تھے, ہماری ہار میں. کیا سادہ کام دیا. یوں کہا کرتے تھے دنیا کرتی ہے 100 سال پیچھے کا کام اور شہرت رکھتی ہے 100 سال آگے کی. یوں کہا کرتے تھے تم 100 سال آگے کا کام کرو اور شہرت رکھو 100 سال. ارے بولو, ہاں ہمارے پاس تو کوئی لائن کی شہرت ہے ہی نہیں. اب تو گھسنے والا کام ہے امت کا. سادہ ہوگا تو گھس سکے گا امت میں, اپنے آپ کو بڑا شو پیس بنا لے گا, کیا امت میں کام کرے گا جا کے. پھر یہ تو سادے لوگ ہیں, گھس جاتے کہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلے جاتے. ہاں
اب میں اس کے سامنے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. آئی ایم ویری سوری بائی مسٹیک, آئی ایم ویری سوری بائی مسٹیک. اب ایسا کسی کے سامنے ہاتھ جوڑو تو سامنے والا تو پانی پانی ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر خود کہتی ہے یو آر سرچنگ فار اے مسلم, یا آئی ایم سرچنگ فار اے مسلم, ایسا بولا. ایسے باہر آئی گھر کے باہر, ویسے 2 مالے کے ساتھ وہ تھا نا, دوسرے 2 مالے پر ایک روم دکھائی. سی دیٹ ہاؤس نا, دیٹ فلور, دیٹ فلیٹ, ہی از اے مسلم اوور دیر. سب ارے میں تو گیا, سیدھا نکلا اس کے پاس گیا, بیل دبایا تو ایک آدمی باہر آیا, پڑوس کا تھا, یہاں کا نہیں تھا, پڑوس کا تھا. السلام علیکم, کہتا وعلیکم السلام, مسافہ کیا. تو جو کیسا تعجب سے دیکھتا ہے. پہلا جملہ یہ کہتا ہے تم کو میرا ایڈریس کس نے بتایا؟ یا اللہ, چھپ کے بیٹھا تھا, بتانے کے لیے تیار نہیں, میں مسلمان ہوں. اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ رحمت بھیجتے اس کے پاس. بھاگ رہا ہے اللہ سے دور, اللہ کے دین سے دور, اور اللہ دعوت کے راستے سے رحمت پیچھے پیچھے پہنچاتے. ہاں تو کیا پتا اللہ نے کیا کام کیا. ہزاروں کی بنے گی, لاکھوں کی بنی, کتنے دین میں آئے, کیا گیروں میں تبلیغ لے کے بیٹھے. تبلیغ نے تو کروڑوں کو مسلمان بنا دیا, لیکن کیسا کام کیا. دیمک جیسا, حضرت بولا کرتے دیمک جیسا کام کرو, اندر اندر کھا جائے نا, پتہ نہ چلے, پھر آ کے گرے. لاکھوں کو ایمان میں داخل کرا دیا تبلیغ نے, کتنے چرچ مسجد بن گئے, تبلیغ نے اتنا بڑا کام کیا. لیکن اندر اندر ہم ایسا نہیں کرتے, کرتے کرتے حکمت سے کام کرتے چلے گئے. تم تو 2-4 کو ایمان میں داخل کرے گئے, پوری دنیا میں وہ کرتے ہو. ہم نے تبلیغ کی گہرائی ابھی تک دیکھی نہیں, کام اللہ نے کیا دیا. کروڑوں کو ایمان میں داخل کرا دیا تبلیغ, امت کو سہارا دے دیا, امت دین پر آئی اور بڑے مجمع کو کھینچ کے لائی. ہاں ہم کو کیا پتا کام اللہ نے کیا دیا ہے. ہم اس کے دروازے پہنچے, اس نے ایسا ہاتھ پکڑ لیا رہبر نے, او ہی از ناٹ اے مسلم, ایسا بولتا ہے. بولا نا, اس کا ایڈریس میرے پاس ہے, میں اس کو جانتا ہوں, تو ٹھہر تو ٹھہر, نہیں ٹھہرتا تو چلا جا, میں بات کرتا ہوں اس سے. وہ کھڑا رہا, جیسا میں نے بیل دبایا وہ خود ہی باہر آیا. اب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے والد صاحب جیسا چہرہ تھا, میں کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو, 28 سال سے چھوڑ کے چلا گیا تھا بمبئی, وہیں پڑا تھا. اس کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ اس کے ابا کے چہرہ بالکل ملتا ہے تھا. اس کا نام صابر تھا. السلام علیکم صابر بھائی, ایسا تھا. ایسا حیران ہو گیا, ہاؤ ڈو یو نو مائی نیم, ایسا بولتا ہے. آپ کو کس نے بتایا میرا نام صابر ہے؟ میں بولا تم کو, تمہاری فیملی کو, تمہارے ابا کو, سب کو میں جانتا ہوں. تمہارا ابا یہ ہے, تمہارا بھائی یہ ہے, ایسا ہے, ایسا ایسا. حیران ہو گیا. اتنے میں پیچھے گوری آئی. Who's there صابر؟ ارے اللہ, میں دیکھا تو مسئلہ سمجھ گیا, اس کا کیا مسئلہ ہے. بولتا ہے مائی فیملی فرینڈ, ہی نوز مائی فل فیملی, میری پوری فیملی کو جانتا ہے, میرا فیملی فرینڈ ہے. اب وہ ہم کو دیکھی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. 28 سال سے اس کو چھپا کے رکھی تھی, یہ مسلمان نہیں ہے, آج اس کا پردہ کھل گیا کہ یہ مسلمان ہے. یا اللہ, اس نے ہم کو اندر بلایا, پوری فیملی کا نام لیا, تو اس کے تن بدن میں اسے آگ لگی. یہ کہاں آیا؟ اتنی رونے کی بات کیا بتاؤں. میں اس کے گھر میں داخل ہوا, جیسا گھر میں داخل ہوا دیکھا تو گھر میں اتنا بڑا مندر بنا ہوا تھا. یا اللہ, وہ ہرے راما کری ہرے کرشنا والی تھی. انا للہ و انا الیہ, دیکھتے سے ٹھنڈا ہو گیا. اس نے ہم کو اسے لے کر بٹھایا. 2 خوبصورت بچے, اب تک یاد ہے, بھولا نہیں ہوں. 2 خوبصورت بچے کھیلتے کھیلتے آئے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, دونوں کھیلتے کھیلتے آئے, میرے کو ملایا. یہ دونوں میرے بچے ہیں. اس بچی کا نام میں نے رکھا ہوں, اس بچی کا نام طاہرہ رکھا ہوں میں نے, میری بچی کا نام. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو پاک نام ہے. حضور فرماتے طاہر مطلب پاک ہے. یہ میری بچی کا نام طاہرہ رکھا ہوں. یہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام میری وائف نے رکھی ہے, اس کا نام میری وائف نے اشوک رکھی ہے. یا اللہ, اس کے گھر میں ہم بیٹھے, یہ کسی اور کی نہیں سنا رہا ہوں, ہماری سنا رہا ہوں. کیسے لوٹی حضور کی امت. اور یاد رکھنا, اس کے بارے میں آخرت میں ہم سے سب سے پوچھا جائے گا. یہ دھوکے میں نہیں لینا, مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. ایک سوال ہو جائے اللہ کے سامنے, میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا؟ اللہ نماز پڑھا تیرے نفع کے لیے, بہت نفع بیان کیا تھا نماز کے. اللہ روزہ رکھا, میں تقویٰ دیتا ہوں روزے پر. اللہ حج کیا, غنی بناتا ہوں حاجی کو. اللہ زکات بھی دیا, تیرے مال کی حفاظت کے لیے کیا. میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ جواب کسی کے پاس ٹائم نہیں ملتا تھا. ہم لوگ, آپ کو پتا نہیں, اللہ جموں والے تھے, میری تو بڑی ڈیوٹی تھی ماشاءاللہ, اور میں ایسا تھا, میں ویسا تھا, ٹائم نہیں ملتا تھا. کہہ رہے اللہ کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک سوال ہو گیا اللہ کے نبی کے سامنے. میرا دین مٹ رہا تھا, جنازے نکالے جا رہے تھے, تو دنیا میں مست تھا, تو دے سکتا ہے حضور کے سامنے جواب.
علماء نے لکھا ہے کہ کٹی گردن لے کر آئیں گے صحابہ اللہ کے سامنے، اے اللہ یہ بھی تیرے نبی کی امت میں ہے، ہم بھی تیرے نبی کی امت میں ہیں، ہم لوگوں نے تو تیرے نبی کے دین کے لیے گردنیں کٹائی، ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا تیرے نبی کے دین کے لیے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہے کسی کا جواب تو بتاؤ. لٹتی رہے حضور کی امت. میں دکانوں پہ دکانیں چلانے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا بٹورنے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں حضور کا امتی ہوں، پیسہ جمع کرنے کے لیے آیا ہوں. ہوش ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہائے 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 پیسہ، ہائے پیسہ. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہوش نہیں ہے. سمجھ میں تو آئے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے. ہم نے محنت چھوڑی. ارے دوسروں کو دین پہ لانا بہت دور کی بات، ہمارا مجمع چلا گیا دین سے. ہم تو پوری انسانیت کے رہبر بنا کر بھیجے گئے، سب کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے. جنت کا راستہ کیا دکھا دے، ہم جنت کا راستہ بھول گئے. وہ دور چلے گئے ہم اللہ کے دین کے کام سے. اس نے اندر بلایا، ہم کو اندر بٹھایا. اب اس نے دیکھی اندر تو آ گیا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ آگے ہم کو دین سکھا رہی گوری. کہتی ہے دیکھو آپ اس کے فیملی فرینڈ ہو نا تو کوئی بات نہیں، آپ 3 دن ہمارے گھر رہ سکتے. آپ کیا اسلام میں ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی نہیں ہوتی، 3 دن کا مہمان ہوگا، اس کے بعد میں آپ اپنا دیکھ لینا. ایسا بولتی ہے آپ 3 دن ہمارے مہمان، سنس یو آر فیملی فرینڈ ایسا بولتی ہے. تو 3 دن یو آر اے گیسٹ، یو کین اسٹے ان مائی ہاؤس، دا فریج از فل، واٹ ایور یو وانٹ یو کین ٹیک فروم فریج. ایسا کرو یہ کرو، 3 دن سے زیادہ آپ اپنا دیکھ لینا. میں نے اسے کہا دیکھو آپ ایک بات سمجھو، ہم کو تمہارے یہاں مہمان بننے کے لیے نہیں، ہم کو تمہارا مہمان نہیں بننے کا، تمہارے گھر میں کچھ کھانا بھی نہیں، تمہارے فریج کو ہاتھ میں لگانا ہے، ہم تو صرف اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں. سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگی، ایسا پیر پٹ گئی. صابر آئی ایم گوئنگ ٹو آفس. اللہ کی شان تھی، اس دن اس کی چھٹی تھی اور اس کی آفس تھی. بولا جان چھٹی مصیبت گئی، ایسا پیر پٹ کی چلی گئی. یا اللہ، کیا اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا نظام ہے. پھر صابر کو لے کے بیٹھا اور تھوڑی دیر ایمان کی بات کیا. برسوں کے بعد میں اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، ہم مرنے کی زندگی، مرنے کے بعد زندگی لے کر آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال لے کر آئے، ایمان عمل کی بات سنا. 28 سال کے بعد میں وہ جیسے نکلا، آنکھوں سے کانوں سے نکل کر دل میں گئی. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو صابر کی آنکھ میں سے تھوڑا چہرہ نرم پڑا، آنکھ نرم پڑی. صابر بھائی ہم لوگ یہاں قریب میں، ہماری جماعت یہاں ہے، تھوڑا آؤ نا ملاقات کر لیں سب ساتھیوں سے. تو کہنے لگا میں آتا ہوں تمہارے ساتھ، نماز نہیں پڑھوں گا. مت پڑھ، تو چل تو صحیح. ارے تو چلے گا اللہ کی طرف. حدیث قدسی میں آتا ہے بندے ایک بالشاہ ایک ہاتھ آؤں گا، ایک ہاتھ ساتھ ہاتھ آؤں گا، تو چل کے آ، میری رحمت اور دوڑ کے آؤش میں لے لیں گی. تو آ تو صحیح، چل تو صحیح اللہ کی طرف. ہمارے ساتھ چلا. وہ سسپینڈر پہنتے نا گورے لوگ، شرٹ میں ایسا وہ سسپینڈر لگاتے ایسا ٹائٹ کر کے. اب تو سب طرف ماشاء اللہ سوٹیڈ بوٹیڈ، ماشاء اللہ کیا ویسٹرن آدمی ہوگا سوٹ بوٹ والے، وہ سوٹ بوٹ ہمارے پاس ہے ماشاء اللہ. سسپینڈر بھی ہمارے پاس، انگلش زبان بھی فلوئنٹ ہے ماشاء اللہ ہماری، ٹھگاٹک 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 انگلش میں. سوٹ بوٹ والے لوگ ہیں، سویلائز پیپل ہے. یا اللہ، گندی کتے اور سور سے بدتر زندگی، تھوکی ہوئی ان کی زندگی مسلمان للچائے نگاہ سے دیکھتا ہے. جا کے دیکھو ان کا حال کیا ہے. ایک گورا ہمارے ساتھ چلا، اس کا نام بلال رکھے تھے، مسلمان ہوا تھا. ہمارے ساتھ ان لوگوں نے ساتھ میں ایک جگہ ایک ملک میں چلایا، بھائی اس کو لے کے چلو، ابھی بھی ایمان میں داخل ہوا. وہ گورا کہتا ہے میں تم کو بتا سکتا ہوں کتنے ایسے گورے نظر آتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کا باپ کون ہے. کہنے لگا، وہ خود کہتا ہے تو نہیں پتا ان کا باپ کون ہے. وہ گندی زندگی جانور جیسی تھوکی ہوئی مسلمان للچائے نگاہ سے دیکھتا اس کو. تو کیا پتا کون سی گندی زندگی ہے. ویسٹرن کلچر ہے، کیا ویسٹرن کلچر ہے، تو ایسی زندگی پہ لعنت ہے. حضور کی پاری پاکیزہ زندگی مسلمان کو اچھی نہیں لگتی، برکت نورانیت والی زندگی اچھی نہیں لگتی، گندی جانور کی زندگی اچھی لگتی. ہم اتنا دور چلے گئے. اللہ ہم کو سمجھائے. ایسا سسپینڈر پہن کے ہمارے ساتھ چلا. جیسا مسجد میں داخل ہوئے نا، ایسا پیر رکھا نا مسجد میں، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. پہلا جملہ کہتا ہے بھائی صاحب 28 سال کے بعد میں مسجد میں پہلی بار قدم رکھا. ایسا کہتا ہے. یا اللہ، کیا اللہ کی رحمت ہے. 28 سال سے بھاگ رہا ہے اور اللہ کی رحمت پیچھے پیچھے. یا اللہ. ساتھیوں سے ملاقات کیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ایسے سائڈ پہ کرسی پہ وہ گورے ایسا بیٹھتے نا، ایسا ہی بیٹھ گیا تھا سسپینڈر پہن کے. گوروں کی سٹائل یوں ہے بیٹھنے کے. مرد بیٹھا ہے عورت بیٹھی وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن گوروں کی سٹائل اچھی ہے. گورے نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے.
ये वैसा बैठ गया सस्पेंडर पहन के, नमाज का वक्त हुआ नमाज नहीं पढ़ा, हमारे साथ खाना खाया, असर का वक्त हुआ फिर साइड पर बैठा, नमाज नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे साथ बैठा रहा, मेरी छुट्टी का दिन है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इंशाल्लाह पूरा दिन। मगरिब का वक्त हुआ ना, मगरिब का वक्त, या अल्लाह, अल्लाह अल्लाह है, सबसे बड़ी रहीम जात, सबसे बड़ी करीम जात, उलमा कहते सबसे रहीम अल्लाह की। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। ए अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत हमारे गुनाहों से बहुत बड़ी हुई है और तेरी रहमत हमारे अमल ऐसे नहीं, लेकिन तू अपनी रहमत से कबूल कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। बड़ी मग़फ़िरत अल्लाह। मगरिब के वक्त उठा और आके नमाज पढ़ा, अंदाजा लगाओ 28 साल के बाद में सद्दा किया होगा, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ा होगा, अल्लाह को कितना प्यारा होगा उससे। और जिसने लाकर अल्लाह से मिलाया होगा, अरे बोलो कभी सोचे इसको क्या काम दिया अल्लाह ने, को पता ही नहीं अल्लाह ने क्या काम दिया है। जबरदस्त मेहनत किया, लुट गए हुजूर की उम्मत, जाओ ढूंढ जाओ हुजूर की उम्मत को। ये रोजाना की मुलाकातें जो बोलते हैं ना, जो मार खा गई है पूरे इलाके में, 11 नंबर पैदल है, हमारा काम ही है 11 नंबर पैदल। जाओ सबकी कुंडियां खटखटाओ, सबके दरवाजे पर जाओ, कुंडियां खटखटाओ, उसकी ठोटी में हाथ डालो, सुने उसको भी अल्लाह के दीन की बात सुनाओ, नहीं सुने उसको भी सुनाओ, अगर झिड़के बर्दाश्त कर लो, बहस मत करो, मुनाजरे मत करो, उससे उलझो मत, क्या करो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, आ जाओ मस्जिद में, जब सब सो जाए ना रात को उठो और गरम गरम आंसू बहाओ उसका नाम लेके, जिसने धक्का दिया उसकी हिदायत अल्लाह से मांगो। कहां चला गया हमारे पास से सब, मेहनत बड़ी दिया है। जब फिरेंगे ना उम्मत में तो उम्मत का गम आएगा। हाँ, हम लोग हाजियों में काम करते थे, एक मरतबा हाजियों में, वो पहले 4-4 महीने हाजियों में काम होता था। क्या अल्लाह का निजाम है, बड़ा मजमा हज कमेटी से जाने वाला मिलेगा ना, आप क्या भी ऊपर वो बनाए थे हज मंदिर, ऊपर भी बनी, जम्मू में है कि नहीं पता, लेकिन वहाँ श्रीनगर में तो देखे थे बड़ी हज मंदिर। तुम्हारे रशीद मीर साहब थे, वो पहले सीओ थे वहाँ पर हमारे, वो श्रीनगर में बैठ के उन्होंने हज मंदिर बनाई थी, उसकी ओपनिंग भी किया था, अच्छा माशाल्लाह काम करते। हज के लिए बुलाते अल्लाह उस मजमे को, जिंदगी भर कमाता है, थोड़ी पूंजी जमा करता है, ये पूंजी से मैं अल्लाह का हज करूंगा। बुढ़ा बुढ़ी जाते, बड़ा मजमा हाजियों में वो मिलेगा, कलमा भी नहीं जानता है, सूरह फातिहा भी नहीं जानता है, लब्बैक भी नहीं जानता। ये जमातें मेहनत करते करते उनको लब्बैक सिखाती है, सूरह फातिहा सिखाती है, उनको कलमा सिखाती है, उनको सब सिखाती है। एक मतलब हाजियों में काम कर रहे थे, एक बड़े माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आदमी, उनका बयान था सुबह से 12:30 बजे, अब तो 12:30 से बयान होगा, ऐसे 1 बजे बयान होता था, 12:30 से तैयारियां पूरी माशाल्लाह जबरदस्त हो रही, कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, फला आने वाले। हम लोग वहां काम कर रहे थे, हाजियों में थे, हम भी बैठ गए, चलो सुने क्या होता है। वो उन्होंने माशाल्लाह जबरदस्त मदीने तैयबा की पूरी तारीख बयान की, ऐसा था, जबरदस्त बात हुई, कैमरे लगे, ये लगे, वो लगे, सब खत्म हुआ। खाना खाने बैठे, खाना खा के उठे तो मैं क्या बोला, हजरत इतनी जबरदस्त तुमने मदीने तैयबा की बात की, तारीख बयान की है, ये मजमा जो जा रहा है ना हज को, इसके लब्बैक के भी ठिकाने नहीं है, ये क्या समझेगा मदीने की तारीख को। आप नीचे आओ, उम्मत का हाल देखो, नीचे आओ, पहले समझ में आएगा। ऊंट पर बैठे बैठे हमारे मौलवी साहब कहा करते थे, बकरी चराना नहीं चरा सकोगे, नीचे आओ, उम्मत में जाओ, उम्मत की सतह समझ में आएगी, फिर काम करेंगे। आज उम्मत की सतह क्या है दीन की, जाके देखो, को पता ही नहीं उम्मत कौन सी सतह पर चली गई है दीन की। जब फिरेंगे तो समझ में आएगा उम्मत कौन सी सतह पर है दीन। सबसे बड़ी हस्ती तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपसे बढ़कर अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इतनी बड़ी हस्ती इतना नीचे आ रही है, मक्के में सबके दरवाजे पर जा रहे, अबू जहल के दरवाजे पे हुजूर जा रहे, हाँ, सबसे बदतर के पास, सबसे आला, सबसे बदतर के पास जा रही है। कौन से नशे चढ़े हुए हमको किसी के दरवाजे पे जाने के लिए। बड़े पोस्ट से रिजाइन हुआ हूं मैं, बड़े पोस्ट पर हूं मैं, ऐसा पढ़ा हूं, अरे कुछ भी नहीं हैसियत हमारी अल्लाह के नबी के सामने। मेरे नबी सबके दरवाजे पे जा रहे हैं, हमसे में दोस्तों को होता नहीं हम किसी के दरवाजे पे जाए। थोड़ा सा कुछ मिल जाता ना, कुर्सी का नशा, ओहदे का नशा, डिग्री का नशा, माल का नशा, इल्म का नशा, ये नशे ऐसे मौत तक हुजूर का काम करने नहीं देते। फिर नीचे आना पड़ेगा, हाथ काले करने का नाम तबलीग है, नीचे आ।
खिदमत वाला अमल हमारा है, निकलते निकलते सब अमल से गुजर, दावत से गुजर, इबादत से गुजर, सीखने सिखाने से गुजर, सीखने से कहा खिदमत से गुजर, नीचे आ हाथ काले कर, फिर देख क्या खिदमत किया हमारे बुजुर्गों ने, हम कभी सोच भी नहीं सकते। बोले यूनुस साहब थे पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदार, मेरी आंख से देखा हूं। रात को एक मरतबा मरकज, उनके पूना के मरकज पर हम लोग थे कि जमात थी हमारी थी, रात को 3 बजे इस्तिंजा की हाजत हुई, मैं गया इस्तिंजा करने के लिए। जैसा दाखिल हुआ इस्तिंजा खाने में, मौलवी यूनुस साहब को मेरी आंख से देखा, पूरा इस्तिंजा धो रहे थे। मौलवी साहब चल 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 चल, यहाँ तू तो 1 दिन आया 2 दिन आया है, 2 दिन तू साफ करेगा, रोज कौन करेगा? इन लोगों ने तो संडा से धोई है। एक शेखुल हदीस मिले हमको, एक शेखुल हदीस, मेवात के थे, पुराने शेख, मदरसे के शेखुल हदीस। क्या काम करेंगे, ऐसा ही चले गए पूरी दुनिया में उम्मत में, और ऐसा ही पूरी उम्मत ने गले नहीं लगा लिया काम को। मेहनत भी किया, फिक्रे भी थी, कुर्बानियां भी थी, खिदमत भी थी, सब था इनके पास, तब जाके काम पूरी दुनिया में चला। कोई ठोकम ठोक काम नहीं है, ऐसा भी समझ में आया, ठोका और पूरी दुनिया उसको लेके चली गई, करके दिखाया बुजुर्गों ने इसको। मेवाती मिले, मेवाती मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के ज़माने के आदमी थे। मैंने कहा कुछ बातें तो बताओ मौलवी साहब की, कुछ तो बातें बताओ। बेचारे बैठ के कुछ ना कुछ बताते। एक मतलब कहने लगे मैं कुछ काम से आया था मदरसे के सिलसिले में, मैं यहाँ पर आया था, तो होता क्या था, यहाँ आके ठहरता था, दिन भर जो मेरा काम करना हो काम करता था, और मैं रात को यहाँ आके रह जाता था, खाना भी इनके साथ खाता था, सुबह मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह का बयान सुनता था, फिर मैं काम पे चले आता था। बोले 8-10 दिन का मेरा काम था, मैं यहाँ आके रुका, सुबह बयान सुनता, शाम को अपना काम पे चले जाता, शाम को आके रुक जाता। कहने लगे रात को मैं गया इस्तिंजा करने, मैंने देखा तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह सब बैतुल खला धो रहे थे। क्या मैं साथ बैठ गया, हजरत आपको करने नहीं दूंगा, मैं करूंगा। ये शेखुल हदीस है मदरसे के, हजरत करने नहीं दूंगा, मैं करूंगा। कहने लगे मुझको देखकर ना नहीं कहा, वरना किसी के हाथ में देते नहीं थे, ये बड़े आदमी थे, इनके हाथ में दे दिया। कहने लगे जितने दिन मैं वहां रहा उतने दिन रात को उठता था, बैतुल खला धोता था, धोने के बाद में मैं भी गंदा हो जाता था, नहाता धोता था, कपड़े बदलता था, तहज्जुद पढ़ता था, दुआ करता था, फजर के लिए वक्त बाकी होता तो मैं सो जाता, बाद में फजर में उठा। कहने लगे जितने दिन बैतुल खला धोया और धोने के बाद नहा धो के नमाज पढ़ा, तहज्जुद की, अल्लाह के सामने दुआ मांगा और फिर सो गया, फजर तक के सोया। कहने लगे जितने दिन रात को बैतुल खला धोकर सोया और उस रात के अंदर जब धोने के बाद में सोया, उसी नींद में मुझको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। या अल्लाह, हम कर सकते हैं? तो ऐसी नाक बन गई इतनी बड़ी, आई एम समथिंग, ये काम करेगा हुजूर का? ये तो नीचे लाना है, आई एम नथिंग, फिर काम होगा। इसीलिए कहते हैं रोज की मुलाकात है ना, ये आदमी को नीचे लेके आती है। जिसके उसके पास जाते हैं ना, बेहतरीन तरबियत हो जाती है। बहुत कम मिलते हैं बिठा के चाय पिलाने वाले, अक्सर मिलते हैं। कोई बुरा भला कहता है, कोई धक्का देता है, क्या देता है। मेरे नबी को भी करते थे, इसमें क्या हो गया? ये मक्के के मलून हुजूर के चेहरे अनवर पर थूक दिया करते थे, लेकिन उफ, जबान से एक जुमला भी नहीं किया था। करते गए करते गए। बच्ची कहती है आप तो अल्लाह के नबी है, आपको क्या जरूरत थी तकलीफ बर्दाश्त करने की? बेटा ये कौम मुझको जानती नहीं, जानेगी तो मेरे साथ ये मामला नहीं करेगी, मैं तो इनके लिए बड़ी खैरखाई लेकर आई हूं कहती। और हुआ बाद में मेहनत करते 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 माहौल बनेगा ना, मेहनत से बनेगा, बगैर मेहनत नहीं बना करता। मेहनत करते करते माहौल बना। कैसा माहौल बना? जो थूकने वाले थे वो ऐसे बन गए, हुजूर का थूक मुबारक कभी जमीन पर, अरे बोलो, आपका वजू का पानी बाद में नहीं गिरा, थूक मुबारक किसी न किसी के हाथ पे गिरता था और बरकत के लिए उसको ऐसे मल लेता था, ऐसे बने। एक मरतबा आपने हिजामा कराया, वो गंदा खून निकला हिजामे का, हज़रत अनस को बुलाया, अनस इसको ले जाकर दफन कर दी। ऐसी जगह दफन करना किसी का पैर नहीं पड़े, कोई देखे भी नहीं। हज़रत अनस ले जाकर दफन कर दिया। वापस आया तो आपने पूछा अनस दफन कर दिया? हाँ अल्लाह के रसूल दफन कर दिया। कोई देखे नहीं, किसी का पैर नहीं पड़े, वहां दफन किया? हाँ ऐसी जगह दफन किया, किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा, कोई देखेगा भी नहीं। तो आपने पूछा अनस तूने पी तो नहीं लिया? हाँ यार सासम मैं पी गया। या अल्लाह, कान खोल के इस बात को सुन ले, जिसके खून के साथ में नबी का खून मिल जाए, अल्लाह जहन्नम क्या उसके लिए हराम कर देते हैं। या अल्लाह, ये बने। मेहनत के बाद में माहौल बनेगा, मेहनत के बाद में दीन जिंदा होगा, मेहनत के बाद में उम्मत आएगी। सिर्फ उम्मत आएगी नहीं, बड़ा मजमा खींच के लाएगी उम्मत निकाल के। इसलिए मेहनत दिया है जिसका उमूमी नफा है।
جس محنت سے عمومی نفع پوری امت کو ہوگا اور پوری دنیا کے اندر ہوگا, ہر ملک میں اندر ہوگا, اس سے بڑھ کر کوئی سادی محنت دنیا میں اور کو نظر نہیں آتی جس سے پوری دنیا کے اندر دین کا کام زندہ ہو سکے. بتاؤ کون سی محنت تیری کا دنیا میں چل رہی جس سے پوری دنیا کو نفع ہو؟ کون سا ملک دنیا میں بچا ہے جہاں تبلیغ نہیں پہنچتی؟ کون سا ملک بچا ہے جہاں میرے دوستوں کو سوچ نہیں سکتے ساتھی وہاں تیار ہو گئے؟ ارے ان ملکوں میں جہاں اللہ کا نام لے نہیں سکتے, دارالعلوم قائم کر کے دکھا دیے وہاں پر دعوت نے. ہاں, حافظ بھی, عالم بھی, مفتی بھی, سنتیں بھی, پردہ بھی, سب تھک گئے. فرانس جیسا ملک, پیرس ان کا شہر ہے, سب سے ناک والا شہر ہے, پیرس جیسا ٹرینڈ سیٹر, پوری دنیا کو فیشن سپلائی کرنے والے, اس ملک میں تھک گئے. نہ امامہ روک سکے نہ پردہ روک سکے. لنڈن جیسا شہر تھک گئے, ہم اسلام کو مٹائیں گے. اسلام کیا مٹائیں گے؟ حق حق ہے, وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق چلے گا چوٹی کی رفتار سے چلے گا, لیکن باطل کا بھیجا پھاڑ دے گا. تم دباتے جاؤ, اسلام حق ہے, دبے گا نہیں. ایسا اٹھے گا پورا ملک تمہارا کور کر دے گا. لنڈن جیسے شہر میں آپ جا کے دیکھو, ایسا لگے گا کوئی مسلمان حکومت میں آ گئے. چاروں طرف سنت ہی سنت ہے, چاروں طرف پردہ ہی پردہ ہے, چاروں طرف حافظ ہی حافظ, عالم ہی عالم. 1500 مسجد ہو گئی. پہلے تو ایک مسجد تھی لنڈن میں. ایک ہم کو ساتھی ملے, کہنے لگا میں 1965 میں یہاں پر آیا تھا. نمازی تھا اپنے ملک کا, گجرات سے گئے تھے کمانے کے لیے. کہ میں تو نمازی آدمی تھا, نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کا دن ہوا, کہاں جاؤں؟ چلو نماز ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا لنڈن شہر میں, ایک مسجد ملی, فلاں جگہ مسجد ہے, جاؤ جمعہ پڑھنا ہے وہاں چلے جاؤ. وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں گیا, مسجد میں تالا لگا ہوا تھا. حضرت جمعہ کا دن ہے, مسجد بند ہے. ایک ساتھی نے کہا بھائی صاحب آپ غلط دن آ گئے, یہ مسجد سنڈے کو کھلا کرتی ہے, جمعہ کو نہیں کھلا کرتی, آپ کو نماز پڑھنا ہے سنڈے کے دن آؤ. یا اللہ, کہنے لگے ایک مسجد تھی جو سنڈے کھلتی تھی, لیکن اللہ نے دعوت کی برکت سے جماعتیں آنا شروع ہوئی, محنت شروع ہوئی, لوگوں نے چلنا پھرنا شروع کیا, اخلاص لے کر اپنے جان مال لے کر پھرے ہیں پوری دنیا میں لوگ. اللہ نے اس کی برکت سے وہ ماحول بنا دیا. پورے لنڈن شہر میں 1500 مسجدیں ہو گئی ہے, اور 1500 مسجد کا یہ حال ہے جو میں اور تم کبھی سوچ نہیں سکتے. رمضان کے مہینے میں ایک آدمی تراویح سنانے والا اور ایک آدمی سامع ہوتا ہے سننے والا, اس سے زیادہ ہمارے پاس حافظ نہیں ہوتے. لیکن پورے لنڈن شہر کا یہ حال ہے, ساری 1500 مساجد میں پہلی صف میں جتنے کھڑے ہوتے ہیں نا تراویح میں, سب کے سب حافظ کھڑے ہوتے ہیں. ایک غیر حافظ کو کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, تبلیغ نے وہ رنگ دکھایا ہے, ہم کو کیا پتا کیا رنگ دکھایا, کیا دین زندہ کیا, کیا پردہ زندہ کیا, کیا حافظ زندہ کیے, کیا مفتی زندہ کیے, سوچ نہیں سکتے. دنیا میں زندہ کر کے دکھائے. سادے انداز والی محنت ہے, دھوکہ کھا کے سادگی سے تبلیغ کی. ہم کو بھی چمک دھمک کا زمانہ ہے نا, ہاں گلیمر ہے, تو ہاں یار یہ کام بہت اچھا. ارے سادہ پتا مارو کام ہے, پتا مارو ہے. حضرت علیہ صاحب کہا کرتے پتا مارو کام ہے. کیا مطلب؟ کسی نے پوچھا حضرت کیا مطلب؟ کہا پتا ہوتا ہے نا مرغی میں, کڑ جاتا ہے تو پوری مرغی کڑوی, بکرے میں کڑ گیا تو بکرا کڑوا. کہا کرتے جتنا پتا کڑوا ہے اس سے زیادہ دعوت کے تقاضے کڑوے ہیں, اس لیے ہضم نہیں ہوتے. سب کو پتا ہے کام حق ہے, اب کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا تو بچے گا نا. وہ پہلے بیٹھتے تھے نا بات سننے کے لیے تو سمجھتے تھے بھائی کچھ نہ کچھ میرے نفع کی بات ہوگی, ہو جائے گا. اب وہ نہیں بچا, اب تو پکڑنے کے لیے بیٹھے, ایسا بولا ایسا بولا ایسا بولا, سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ, گھبرانا نہیں, کوئی پکڑے گا تو آ کے میرے سے مل سکتا ہے, سب باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. میں اپنی باتیں نہیں کرتا, اپنے بزرگوں ہی کرتا ہوں. اور کام یہ تھا ہمارا جو بزرگوں نے ہم کو دیا, ہم نے اس کی گاڑی کا رخ ایسے بدل دیا. یوں کہا کرتے رسمیت پر آئے گا نا کام میں وہ طاقت ہے, کہا کرتے تھے عمومیت پہ رہے گا, جیسا بزرگوں نے بتایا اس پر رہے گا. اتنی طاقت ہے برسوں کا خیر دنوں میں کھینچ کے لائے گا. اور کہا کرتے کام اپنی بنیاد سے ہٹ گیا, عمومیت سے ہٹ گیا, رسمیت پر چلا گیا. کہا کرتے تھے فتنے برسوں کے دنوں میں کھینچ کے لائے گا, جیسا تسبیح کے دانے گرتے ایسے فتنے گریں گے. ہٹ گیا ہماری محنت, سادگی سے ہٹ گیا, عمومیت سے ہٹ گیا, نام کمانا, سب کو ٹائٹل کا شوق ہو گیا, میں بڑا میں بڑا میں بڑا. یہ بڑا بننے کا کام ہی نہیں ہے, ہستی کو مٹانے کا کام ہے. اس کے لیے تھوڑا نیچے آنا پڑے گا. اور کہتے بھائی امت میں دھکے کھاؤ, اللہ میں دوسروں کو پھر سے امت کو زندہ کر دیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی کچھ گیا نہیں, کچھ ارادہ بھی کیے ساتھیوں نے 4 مہینے کا. ہم کیا 4 مہینے, ایک آخری بات کر کے ختم کروں. میں آخری بات میرے کو یاد آ گئی, کروں کہ چھوڑ دوں؟ ایک بات یاد آ گئی, بولو تو کر دوں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت الیاس صاحب کے ساتھیوں میں تھے. مولانا سعید خان صاحب, مفتی زین العابدین صاحب, حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب پرانے حضرت الیاس صاحب کے زمانے کے لوگوں میں سے. کہنے لگے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, اپنے علاقے کی 4 مہینے کی جماعت لے کے پہنچا میں. تو مجھ کو رکھا وہاں پر. مولوی صاحب کا زمانہ تھا, کہنے لگے مجھ کو رکھا, 2-3 دن ترغیب دی,
روانگی کی بات کری, ہدایت دی, یہ دیا, کھلایا پلایا. ایک علاقے کا رخ دیا, مفتی صاحب وہاں وقت لگا کے آؤ. کہنے کہ میں گیا 4 میں لگا لیا, وہ علاقے 4 میں لگا کے واپس آیا. جیسا پہنچا وہ پرانا دیکھا ہوگا جن لوگوں نے پرانا نظام کو دیکھا ہوگا, ایسی سیڑھیاں باہر سے تھی اور سیدھا اندر جا کے حوض کے اوپر نکلتے. اندر حوض تھا پہلے, وہ سیڑھیاں باہر, بعد میں سیڑھیوں کو اندر لے لیا تھا. پرانا جن لوگوں نے دیکھا ان کو پتا ہے. کہنے کہ جیسے میں پہنچا تو وہ سیڑھیوں پر سامنے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. نظر پڑی مفتی صاحب پر, 4 میں لگا کے آئے. ہم لوگ کو کوئی کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, کر بھی نہیں سکتا, اور وہ سطح کہ ہم ہے بھی نہیں کہ ہم کریں گے, کہ اپنے بزرگ لوگ کر کے گئے. کہنے کہ دیکھا تو سیڑھیوں پر مولانا یوسف اللہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. نظر پڑی مجھ پر, ارے واہ واہ مفتی صاحب ماشاء اللہ, اللہ یوں کرے, اللہ یوں کرے, اللہ یوں کرے, اللہ برکت دے, اللہ ایسا کرے. کہا دعائیں دینا شروع کی. کہا میں سمجھ گیا بات میں تو کچھ ہے, دال میں کالا ہے, کچھ سمجھ ہے, کچھ تو ہے ایسا. کہا جماعت کو اندر بھیجا. میں ان کے پاس جا کے سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. حضرت کیا بات ہے؟ مفتی صاحب تھوڑی سی قربانی دے دو نا. کیا بات کیا ہے؟ مفتی صاحب ایک جماعت اور تیار ہے 4 مہینے کی, لے کے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تھوڑی سی قربانی دے دو گے, اللہ یہ دیں گے, اللہ یہ دیں گے, اللہ یہ دیں گے. تشکیل ہوئی پھر سے, ابھی تو 4 مہینے لگا کے آیا, پھر 4 مہینے کی تشکیل ہو رہی ہے. کر سکتے ہم؟ باتیں خالی ہمارے پاس ہے, کچھ بھی نہیں. وہ تھے کرنے والے, کر کے گئے. کہنے لگا کیا کرتا میں نہ نہیں کہہ سکا حضرت کے سامنے. اپنے علاقے کی جماعت کو بھیجا, دوسری جماعت 4 مہینے کے لے کے چلا گیا. بولنا بہت آسان ہے میرے لیے. 8 مہینے ہو گئے, 8 مہینے. ان کے بھی جذبات, ان کے بھی بال بچے, ان کے بھی گھر, ان کی بھی تمنائیں, ان کی بھی خواہشات, وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے, لیکن حضور کے دین پہ سب لگا کے گئے. 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے بعد پہنچا. جیسے پہنچا, لمبا سفر تھا. کہنے لگے لمبا سفر تھا ہمارا, گرمی کا موسم تھا, چلتے چلتے آ رہے تھے, طبیعت میں گرمی کی وجہ سے تھوڑا اچھاٹ پیدا ہو گیا تھا, بے چینی بہت پیدا ہو گئی تھی. کہنے لگے جیسے پہنچا میں دیکھا وہی سیڑھیوں پہ مولانا یوسف اللہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یا اللہ. پھر مفتی صاحب کو دیکھا, ارے واہ واہ مفتی صاحب, اللہ یہ کرے, اللہ یہ کرے, اللہ یہ کرے. کہنے لگا میں ابھی بھی سمجھ گیا کچھ تو مسئلہ ہے. کہا کیا کرتا؟ میں اپنی بیگ کو وہیں پٹکا سیڑھیوں پر اور ایسے جا کے لیٹ گیا. جماعت کو اندر بھیجا, میں ایسا لیٹ گیا سیڑھیوں پر. کہا میرے سرانے پر آ کر بیٹھ گئے مولانا صاحب. ارے مفتی صاحب تھوڑی سی قربانی دے دو نا, اللہ یہ دیں گے, اللہ یہ دیں گے, اللہ. پھر تشکیل ہوئی. کہنے لگے اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوا, گرمی تھی, طبیعت میں اچاٹ تھا, بے چینی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. جیسے تشکیل ہوئی پھر سے ایسا اٹھ کے بیٹھ گیا. حضرت کب تک دوڑو گے؟ کتنا دوڑنا پڑے گا ہم کو؟ سادہ جواب دیا, مفتی صاحب صرف موت تک کے. کیا کرنا ہے؟ کب تک دوڑنا ہے؟ ارے بولو کب تک؟ کام دیا ہے اللہ نے بڑا, محنت کا میدان. مولانا صاحب بولتے ہیں اس کو دنیا کو اللہ نے محنت کا میدان بنایا ہے, انسانوں کو بھیجا ہے محنت کرنے کے لیے, اور مسلمانوں کو بھی محنت کا کام دیا ہے. دنیا کی محنت نہیں, دین کی محنت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اتنی محنت کرو دنیا میں اللہ کے دین کی, پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے. محنت کرتے کرتے تھکو گے نا, آرام کی ضرورت پڑے گی. وہ کہتے ہیں جب آدمی تھکے گا تو آرام کرے گا نا, تھکے گا نہیں تو آرام کیا کرے گا؟ تھکے گا تو آرام کی ضرورت پڑے گی. کیا کرنا ہے؟ کہ تھک گیا, آرام کی ضرورت پڑے گی. اب کیا کرنا ہے؟ محنت کرتے کرتے چلا گیا ہے, تھک گیا ہے, آرام کی ضرورت ہے. اللہ قبر میں سلا دیں گے, سو جا, پہلی رات کی دلہن سوتی ہے نا ایسے سو جا, تیری نیند اللہ قبر میں پورا کریں گے. کہتے ہیں دنیا کو محنت کا میدان, قبر کو آرام کا میدان. یا سو جا, پہلی رات کی دلہن سوتی ایسے سو جا. یوں کہا کرتے ہیں دنیا میں محنت کرو, نیند قبر میں پوری کرو, اور مزے جا کے جنت میں انشاءاللہ کیا کریں گے. اسی لیے یوں کہا کرتے تھے ادنا سے ادنا جنتی کو 70-72 حوریں دیں گے, لیکن دین کا اور دین کی محنت کا حق ادا کر کے جائے گا اللہ 25 لاکھ حوروں والی جنت دیں گے انشاءاللہ. کتنی دیں گے؟ ارے بولو کون سی چاہیے؟ بولو نا. کیسا شرماتے جموں والے. ارے کون سی چاہیے؟ گھبرا مت. یہاں تو 1 کی 2 کر لے گا نا تو پہلی نکال کے ڈنڈے دھنا دھن چالو. وہاں نہیں ہوگا, 25 لاکھ بھی بیٹھی ہوگی تو کوئی فکر کی بات نہیں انشاءاللہ. یہ تو یہاں کے مسئلے, وہاں نہیں ہے. ہاں اس کو حوروں کو سردار بنا دے گا, 25 لاکھ کی سردار وہی بیٹھے گی.
यहाँ क्या मसले, 1 का 2 करो तो ओ जलापा बेचारा गरीब परेशान, उसके दिन भी परेशान। कारी जही साहब बोला करते थे, एक नवाब साहब ने 2 कर लिया, एक ऊपर रहती थी, एक नीचे रहती थी। जहाँ रात का टाइम आता उसके पास जाने का, तो सीढ़ी पे चढ़ता नवाब साहब, ऊपर वाली ऐसे बाल पकड़ लेती और नीचे वाली टांग पकड़ लेती। वो कहती मेरे पास आएगा, वो कहती मेरे पास आएगा। नवाब साहब के बाल की भी हिफाजत नहीं, ऐसा आदमी। लेकिन वहाँ 25 लाख भी, एक ने कहने लगा हमको भाई 25 लाख में करूंगा क्या? मतलब भाई तेरे को कैसा लगे ना, बहुत ज्यादा हो गया, हमको दे देना इंशाल्लाह, हम लोग रख ले। और क्या कौन सी चाहिए? 70 72 25 लाख? अरे बोलो ना, क्या शर्माते बेचारे यार, इतना घबरा। तेरे को घर जाके बोलेगा नहीं, ये तो इतना डरते बेचारे। घर वाली बोलेंगी क्या करके आया तुम मस्जिद में, 25 लाख की बात करके है, कौन सी जमात थी, लाओ मेरे सामने। अरे 25 लाख की लालच देकर गया उसको। चलती तो होम मिनिस्टर की, ऐसा डांटती है बेचारे, डर के भी बैठ जाते। नहीं बेगम, वो बहुत जिद करे तो मैंने 4 महीने का नाम लिखा दिया, जाना नहीं है, तुम कहोगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो चलती किसकी? हमारी चलती है होम मिनिस्टर की। अरे बोलो ना, मास्टर साहब किसकी चलती है? हाँ, दिखने में बाहर बड़े बड़े पहलवान, बड़ी बड़ी बातें कहते, लेकिन अंदर चलती नहीं किसी भी। अंदर जाके समझ चुप हो जाते। हम भी दीन सीखे, घर वालों को दीन सिखाए, बच्चों को दीन सिखाए, और हमारे घर से अल्लाह पूरी दुनिया में दीन जिंदा करे। हम वो थे पूरी दुनिया को ठोक के बोलते थे, और देखना हुजूर का दीन किसको कहते हैं, मेरी जिंदगी को देखो। हुजूर का दीन देखना है, मेरे घर के औरतों को देखो। हुजूर का दीन देखना है, मेरे घर के बच्चों को देखो। मेरे बच्चों की कभी जिंदगी में सरों से टोपी भी नहीं उतरती। हमारी दुकान देखना है, हुजूर का दीन समझ में आएगा। आओ तुमको बता दे, मुसलमानों की शादी ब्याह देखो, किसको इस्लाम कहते हैं, हमारे शादी ब्याह में समझ में आएगा। वो सब चला गया हमारे पास। ठोक के बोलते थे पूरी दुनिया को, देखो हुजूर का दीन किसको कहते हैं। वो जिंदगी फिर से जिंदा हो हमारे पास। इसकी एक मेहनत है। 15 शाबान को, अभी नहीं 4 महीने बाकी, 15 शाबान को 4-4 महीने की जमातों के कुछ लोगों ने अज़ाम किए, मैं भी जाऊंगा, मस्जिद से जमातें ही बनाऊंगा। मेहनत होगी, वरना हमारे पास कोई तकाजा नहीं होता। मुलाकातों में जाते ना, सामने कोई काम ही नहीं है, क्या करेंगे? 3 दिन की जमात भी नहीं है, चिल्ले की जमात भी नहीं है, 4 महीने की जमात भी नहीं है। हम क्या करते हैं, मुलाकात में कभी चले भी गए, उसको बेचारे को नमाज की दावत ऐसा दे के आते, आप नमाज पढ़ो ना यार, नमाज की दावत। सामने को तकाजा नहीं है, करेंगे क्या? नमाज की दावत दे के वापस आ जाते हैं। हमारा कोई तकाजा नहीं। अब जाए तो तकाजा होगा तो बात करेंगे, इसके लिए नियतें कराते, हम लोग वादा नहीं कराते। देखो वादा करेंगे ना, पूरा करना पड़ेगा, और इरादा करे तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना, अपने बस की कोशिश करना, हाथ पैर मारना, अल्लाह पाक आसान कर दे तो चले जाना, इसको कहते हैं इरादा। ऐसा इरादा कर सकते हैं ना इंशाल्लाह। 15 शाबान से 4-4 महीने की जमातें बनने वाली। मस्जिद वालों ने भी इरादे किए, अपनी खुद ज़ात से भी लिखाओ, मस्जिद से भी लिखाओ, हिम्मत करके बोलो भाई मैं इरादा करता हूँ, वादा नहीं करता हूँ। वादा नहीं कराते हम लोग, नहीं तो गुनहगार होंगे, नहीं पूरा करेंगे। इरादा करता हूँ, कोशिश करूंगा, अपने हाथ पैर मारूंगा, अल्लाह पाक मेरे लिए आसान कर देगा, तो मैं 4 महीने जाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा कर सकते ना इरादा? अरे इंशाल्लाह भी फुसफुसा बोलते हैं यार, ये जम्मू का इंशाल्लाह नहीं। अरे कर सकते ना ऐसा इंशाल्लाह? अल्लाह पाक चाहेंगे तो हम जाएंगे इंशाल्लाह, आसान करेंगे तो जाएंगे ना इंशाल्लाह। अब हिम्मत करके बोलो कौन कौन इरादा करता है। भाई मैं इरादा करता हूँ 15 शाबान से, आप मेरे दुआ करना, अल्लाह पाक आसान करेंगे तो मैं जाऊँगा। अब नाम लिख लो कोई साथी खड़े होके, पहले तुम्हारा नाम लिखना, बाद में दूसरे का लिखना। ये उतने सबके लिखे, खुद का नहीं लिखे। या खड़े होके बोलो 4-4 महीने इरादा कौन करता है? 15 शाबान से। हाँ, अभी नहीं, 4 महीने लगाओ, आराम से घर में रहो, और फिर अल्लाह के रास्ते में 15 शाबान से जाओ इंशाल्लाह। बड़ा मजबा 4 महीने लगाएगा ना, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। जम्मू का काम ऐसा झटके में ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। बताओ। पंद्रह शाबान से जाना है, अभी नहीं जाना है। 4 में इतनी लंबी उधारी तबलीग वाले देते, कोई भी नहीं देता है, इतनी लंबी उधारी देती। क्या नाम तुम्हारा? सोहेल भाई का लिखो, अल्लाह कबूल फरमाए, इन सब की जवानियों को कबूल फरमाए। इमरान भाई का लिखो इंशाल्लाह, इमाम साहब का भी लिखो इंशाल्लाह। यूसुफ भाई गए तो पूरा जम्मू हिल गया इंशाल्लाह, फिर खत्म, आपको रोक नहीं सकता है। नाम भी यूसुफ है, ताकत भी ज़बरदस्त है, खूबसूरती भी है माशाल्लाह, और जज्बा भी है यूसुफ जैसा काम करने का। लेकिन ये खड़े हो गए तो पूरा जम्मू ऐसा हिलेगा इंशाल्लाह, जल्जले आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। अल्लाह पाक कबूल कर ले, खूब अल्लाह दीन की मेहनत का काम ले, पूरे आलम के अंदर काम ले इंशाल्लाह। और बताओ। गुलजार साहब का लिखा, गुलजार साहब का लिखा। हाँ, गुलजार साहब का भी लिखा इंशाल्लाह। हाँ लिख ले, लिख ले, लिख ले। घबराओ मत, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, ये पक्की बात है। अल्लाह बिगाड़ेगा नहीं, दीन अल्लाह ने बनाने के लिए दिया है, बिगाड़ने के लिए नहीं दिया है।
ہاں ہم دھوکہ کھا گئے اس سے. دین پر آئے گا بندہ تو دنیا اجڑے گی نہیں, دنیا بنے گی انشاءاللہ. ہاں ہم ڈرتے ہیں دنیا میں ارادہ کرنے کے لیے, ورنہ مسلمان تو خیر کے ارادے میں بہت آگے آگے رہتا تھا. اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ رمضان میں شعبان میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. خوب اللہ کام لینے کے فیصلے فرمائے, اللہ خوب کام لینے کے فیصلے فرمائے. اللہ جوانیوں کو قبول فرمائے, دین کی دولت سے مالا مال فرمائے. نام لکھا ہے؟ جی جی. شاہد بھائی. اور بتاؤ کیا نام تمہارا؟ ہاں عاقب. کہاں رہتے؟ ہاں سری نگر رہتی. تو سری نگر جماعت تو جا رہی 4 مہینے کی ابھی. ادھار میں کہاں لکھا رہے ابھی جاؤ نقد 4 مہینے برف میں کریں کیا وہاں, یا چلے جاؤ چھٹی میں, یہاں کیا کریں گے؟ ابھی ہے نا جماعت سری نگر والی. بھائی 2 بزرگوں کو ذرا مل لو, سری نگر والے کون ہیں جماعت میں؟ 4 مہینے, 4 چلا نہیں, 4 مہینے دینا. ہاں یہ رمضان کی دکھا رہے, ابھی جا رہے جماعت میں. کیا نام؟ اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ, اور بتاؤ. ہاں لکھے دیے. اور بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے, اللہ سب رکاوٹوں کو دور فرمائے, اللہ دنیا آخرت کی خیر بھلائی نصیب فرمائے, اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرمائے, حافظ عالم دائی پیدا فرمائے. صادق صاحب کی جائے گی انشاءاللہ 15 شعبان سے, ابھی بہت دن باقی ہے. آج سے مانگنا شروع کرو, اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ. آسان ہو تو جانا, نہیں تو نہیں جانا. ہاں لیکن آسان اللہ اس کے لیے کریں گے جو اپنی ذات سے عمل کرے گا, اس کے لیے اللہ آسان کریں گے. چاہے گا تو اللہ دیں گے, نہیں چاہے گا اللہ اوپر سے نہیں ٹھوسیں گے اس کو. جو بندہ چاہے گا اللہ کا دین, اللہ کے دین کی محنت, تو اللہ اس کے لیے راستہ کھولیں گے. اور نہیں چاہتا ہے صرف ہاں ہاں انشاءاللہ, ہاں انشاءاللہ, دل میں کوئی ارادہ نہیں, تو ایسے کو اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ اس کو قبول کرتے جس کے دل میں ارادہ ہے کرنے کا, کہ میں اللہ کے دین کے لیے تیار ہوں, اپنا جان مال سب لگاؤں گا. بلکہ مسلمان تو یہ جذبہ رکھے, اللہ جس دن تیرے دین کا تقاضا آئے گا نا, پورے جان پورے مال کا, ہم انشاءاللہ پورا جان پورا مال لگائیں گے انشاءاللہ. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون پورا جان پورا مال لگائے گا؟ سوچ کے ہاتھ اٹھانا. مسجد میں ہاتھ اٹھا رہے قبول ہو جائے گا. دیکھو کتنے ہاتھ ڈر کے نیچے ہو جاتے ہیں. مسجد میں ہاتھ اٹھا رہے, اللہ قبول فرمائے. یہ تو گیا جنہوں نے ہاتھ اٹھایا نا, یہ تو اور رحمت ہے. جو نام لکھایا وہ قبول, ہاتھ اٹھایا قبول, جس نے دل میں ارادہ کیا قبول, محبت کی نگاہ سے دیکھا, ارے بولو, اس کو بھی اللہ قبول کر. ایک بچہ گھر میں دیر سے آیا, ماں بولی کہاں گیا تھا؟ اماں محلے میں جماعت آئی تھی. اچھا کیا ہوا؟ میں وہاں سے گزر رہا تھا, جماعت کھانا کھا رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ جماعت نے ہاتھ پکڑا اور مجھ کو کھانا کھلا دیا. تو ماں تعجب سے لگی, پھر کیا ہوا؟ میں کھانا کھا لیا جماعت کے ساتھ. یا اللہ, ایسا سر پکڑی, یہ کیا کیا تو نے؟ کیوں؟ کہ لگی اس کے پہلے محلے میں جماعت آئی تھی, وہ لوگ وہاں چائے پی رہے تھے, تیرے ابا وہاں سے گزرے, جماعت والوں نے ہاتھ پکڑا, تیرے ابا کو چائے پلایا. وہ جماعت کی چائے پی کے آئے نا, 4 مہینہ گئے. تو کیا کر کے آیا؟ تو کیا کر کے آیا؟ بہت کھائے ہم لوگ تبلیغ کی کھچڑی. یہ تو بولتے کوئی بھی چھوڑ, سوکھا سوکھا مت رکھو, سب میں کھانا کھلاؤ. اتنے ایماندار ہے کیا تبلیغ والے کھانے کھلائیں گے فری میں؟ جسے کھایا نا تو بچے گا, وہ اندر اندر گڑ 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 گڑ. اچھا سچی اچھی ایک بات کا جواب دو, اس محنت میں پھنس گیا وہ ہوشیار کہ بچ گیا وہ ہوشیار؟ سوچ کے بولو نا. ہاں بہت ایسے ملیں گے, بولے بھائی میں بھی یہاں بیٹھا رہتا ہوں, بڑی بڑی جماعتیں آئی, زور زور تشکیل کیے, میں بھی کس کے ہاتھ میں نہیں آیا, اتنے سال ہو گئے ہاتھ میں نہیں آیا. سچی بولو, سمجھدار ہے, سمجھدار آدمی ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو اس محنت کے لیے پیش کر دے.
ارے دیں گے انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ. اچھا 3 دن کون لگا گا یہ ہفتے؟ خالی ہاتھ اٹھاؤ، نام نہیں لکھتے. یہ ہفتے 3 دن کون دے گا جمعہ سے؟ آج کون سا دن ہے؟ ارے کون سا دن ہے؟ کل کا دن باقی ہے نا. ہاں کیا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون دے گا جمعہ سے 3 دن؟ بس اتنے سے اور دی جائیں گے، اور دی جائیں گے. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان. ایک کام اور کرو، اپنے آپ کو مسجد والا بناؤ. کریں گے انشاءاللہ. روزانہ مشورے پابندی سے بیٹھیں گے، کوئی بیٹھے نہیں بیٹھے، ہم بیٹھیں گے اور ایک آدھا گھنٹہ نمازوں کے علاوہ اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے دیں گے انشاءاللہ. ایک ملاقات کریں گے، روز کی ایک ملاقات آدھے گھنٹے کی. اس کے گھر میں جائیں گے، اس کو خوش رہیں گے سامنے سے. بھائی صاحب اندر بیٹھ جاتے، چلو نا بات کرنا ہے تمہارے سے، اندر بیٹھ جانا. چائے کا کہنا، چائے کا نہ نہیں بولنا، بولا ہاں پئیں گے انشاءاللہ. نمکین زیادہ پی لو تو کوئی بے چینی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے نمکین کا. لپٹن کا ہے، نمکین پیتے رہتا ہے 8-10 دن پی کے، تو کوئی سائڈ افیکٹ ہوگا. چائے پییں گے؟ ہاں ضرور پییں گے انشاءاللہ. چائے پینے کا مقصد نہیں ہے، لیکن چائے پینے بیٹھیں گے تو آدھا گھنٹہ ایسے بات کر سکیں گے انشاءاللہ. پیو یا پلاؤ، تبلیغ ہے نا، یا پیو یا پلاؤ. بے شرم بول کے بولا ہاں چائے بھی پییں گے انشاءاللہ. بیٹھو تو بس، پھر پوری بات کرو اس سے، اور 4 مہینے کی دعوت کر سکتے ہیں نا. ایک ملاقات کرنا، آخر میں 3 دن کی دعوت دینا. 27 دن میں 27 ملاقات کرے آدھے آدھے گھنٹے کی، اور لوگوں کی 3 دن کی تشکیل کرے. تو اس میں سے 8-9 آدمی 3 دن کے لیے تیار نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ہم کرتے نہیں ہیں. کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو 3 دن کی اپنی جماعتیں بناتا ہے. جو 3 دن کی جماعتیں بنائے گا نا، 2-4 مہینہ جماعت لے کے جائے گا، خود بخود آگے چلے کی 4 مہینے کی جماعت تیار ہو جائے گی. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کی تشکیل کی. ہم جماعت اپنی بناتے نہیں، دیکھا کرتے کون جائے گا، کون اس کو دیکھتے کون جائے گا کون جائے گا. پھر آتا وہ جمعرات کی رات کو، کوئی جماعت ہے نہیں بھائی، کوئی بھی نہیں ہے. 2 آدمی بچے. آٹو رکشا میں ہمارے بمبئی میں 3 آدمی بیٹھتے. میں بولا بھائی کم سے کم 3 آدمی تو کر لیتا، امیر رہبر متکلم، آٹو جماعت بن جاتی. ٹیکسی میں 4 بیٹھتے تو ٹیکسی جماعت بن جاتی. ٹیمپو بنا لیتے 6-8 آدمی کا تو ٹیمپو جماعت بن جاتی. وہ بھی نہیں، 2 آتے ہیں سائیکل پہ بھیجتے دونوں کو جماعت میں. امیر رہبر متکلم بھی نہیں ہوا، سائیکل جماعت آ گئی تمہارے پاس. چلے گا؟ یہ ہونے کی بات ہے. ہر مہینے اپنی 3 دن کی جماعت بنانا انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے اپنی جماعت بنانے کی؟ یا اللہ تو اتنے لوگ ہیں صبح، تمہارا جموں تو دھمال ہو جائے گی. اتنے آدمی اگر اپنی جماعت بنا لی تھا، واہ واہ. اللہ سب اطراف کے تقاضے پورے کر دیں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور بات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف. بہت گندی زندگی ہے میرے مولا، تو سب جانتے ہیں، خالی کرتوتوں سے بھری پڑی ہے میری مولا. دن غفلت میں گزری ہے، راتیں تیری نافرمانی میں گزری. تو نعمت بارش کے قطروں کی طرح پر برساتا رہا. ہمیشہ اس کا گناہوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے میرے، چیلنج کے ساتھ گناہ کیے میرے مولا. ہم سے بڑا پاپی روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا، لیکن تجھ سے بڑا رحیم بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو معاف کرتے کرتے نہیں تھکا سکتے. اے مولا رحم کی نگاہ ہم پر ڈال دے، کرم کی نگاہ ہم پر ڈال دے. فضل کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے. کوئی قسم کی آزمائش نہ لے. یہ تیرے نبی کی لاڈلی امت ہے میرے مولا. اس امت کے بنانے میں تیرے نبی کا سب کچھ لگا ہے. بہت قربانیوں کے بعد یہ امت وجود میں آئی. آپ کا دفتر مبارک شہید ہوا ہے. بڑی قربانیوں کے بعد امت وجود میں آئی. اس امت کا آج کوئی پرسان حال نہیں بچا. اس کا جہاں سے جی چاہتا ہے ہم کو لات مارتا ہے میرے مولا. ہماری دکانیں جلاتے ہیں، ہمارے کارخانے جلاتے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہیں میرے مولا. ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا ہے میرے مولا. تو نے بھی دھتکار دیا تو کہاں جائے گا؟ تو نے ہم کو اللہ پھیر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون ہے تیرے سوا جس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ کون ہے تیرے سوا جس سے مغفرت مانگے؟ کون ہے تیرے سوا جس سے دنیا آخرت کے مسائل مانگیں گے میرے مولا؟ ہم کو معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دے. اپنی امت کو معاف کر دے. ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تیری رحمت کے سوائے میرے مولا. معاف کر دے. سب تیرے سامنے، تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تجھی سے مانگتے ہیں، اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. کو معاف کر، پوری امت کو معاف کر. ہم کو دین کی دولت سے مالا مال کر. ہمارے بچوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما. ہماری نسلوں میں حافظ عالم دائی پیدا فرما. گھر کی عورتوں کو قبول فرما. ہماری کسی قسم کی آزمائش نہ لے میرے مولا.
جان مال عزت آبرو کی سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا تو ایمان کی آزمائش لے گا تو پھسل جائیں گے میرے مولا، ہم کمزور ایمان والے ہیں میرے مولا، کوئی قسم کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتے، تو عافیت کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر باقی رکھ، دین کی محنت میں مشغول فرما، دنیا سے جانے کا وقت آئے، کمال ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب، ہماری زبانوں پر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جائے، تیرے راستے کی موت نصیب فرما، تیرے راستے کی موت نصیب، تیرے دین کی محنت کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچا، حضور کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا ہم سب کو نصیب، اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اس مجمع کو قبول فرما، ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جس نے ارادہ کیا ان کے ارادے پختگی نصیب فرما، خوب جماعتوں کی بننے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، ارادہ نہیں کر سکے ان کو بھی قبول فرما، سب کو دین کی دولت سے مالا مال، امت کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگا دے میرے مولا، امت کو پھر سے اپنی طرف پھیر دے میرے مولا، کام کرنے والا مخلص عملہ نصیب فرما، ساتھیوں کو اپنی محنت میں یکسو فرما، ساتھیوں کو اپنی محنت میں یکسو فرما، اے مولا مرتے مرتے کرنے کی، کرتے کرتے مرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری کسی کمزوری کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس محنت سے محروم نہ فرمائے، ہم کو اس محنت کے لیے موت تک کے قبول فرما دے، موت تک کے قبول فرما، ہماری غلطیوں کی وجہ سے اس محنت سے محروم نہ فرمائے، آپ ہی نے اس محنت میں جگایا، آپ ہی نے اس محنت میں چلایا، باوجود غلطیوں کے ہم کو نبھایا ہے میرے مولا، موت تک نبھا لینے کے فیصلے فرما، موت تک نبھا لینے کے فیصلے فرما، جو مجمع حرکت میں نہیں ان کو بھی قبول فرما، جو حرکت میں ان کو بھی قبول فرما، آگے بڑھنے کی اللہ خوب قربانیاں پوری دنیا میں دینے کی ہم سب کو توفیق دے، ہم کو دور اور دیر کے لیے قبول فرما، عالم کے لیے قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، پوری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، کام کی بصیرت نصیب فرما، کام کا فہم نصیب فرما، کام کا